प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है। 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। हालांकि दिन का आगाज़ चाहे वो घर हो या शहर का, मुल्क का निज़ाम चलने की बात हो, दिन का आगाज़ करने की बात हो, औरत ही करती है। लेकिन पता नहीं क्यों कि दुनिया में दिन जो लगा दिए गए हैं, चीज़ें बन गई हैं, तो वो एक दिन मनाया जाता है। बहरहाल, लेकिन हम उठो जागो पाकिस्तान की टीम चाहते हैं कि ये दिन हर रोज़ मनाना चाहिए। हर रोज़ औरत का दिन है। स्पेशली मार्च के महीने को उठो जागो पाकिस्तान की टीम अपनी औरत को डेडिकेट करती है, चाहे वो उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, इस रूप में से कोई भी एक रूप है। अच्छा जी, आज इससे पहले कि और कुछ बात करें, हम सुनाएंगे आपको परवीन शाकिर की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म जो औरत जब जब जैसे जैसे पढ़ेगी, हर ज़माने में मुझे लगेगा कि वो उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकेगी। वो तमाम साथी ख़वातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, अपने अपने जॉब प्लेसेस पर, अपने अपने घरों में हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग विमेन हैं, उन तमाम लोगों को के लिए परवीन शाकिर की तरफ से। इसका नाम है जी मिसफिट। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझ में लोगों को खुश रखने का मलका इतना कम क्यों है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझ में लोगों को खुश करने का मलका इतना कम क्यों है। कुछ लोग मेरे लफ्जों से, कुछ मेरे लहजे से खफा हैं। पहले मेरी माँ मेरी मसरूफियत से नाला रहती थी और अब यही गिला मेरे बेटे को मुझसे है। आगे सुनिएगा। रिस्क की अंधी दौड़ में रिश्ते कितने पीछे रह जाते हैं, जबकि सूरत हाल तो ये है कि मेरा घर मेरे औरत होने की मजबूरी का पूरा लुत्फ उठाता है। हर सुबह मेरे शानों पर जिम्मेदारी का बोझा लेकिन पहले से भारी होता है। फिर भी मेरी पुश्त पर नाअहली का कोब रोज बरोज नुमाया होता जाता है। और फिर मेरा दफ्तर, जहां तकर्रुर की पहली ही शर्त के तौर पर खुददारी का इस्तीफा दाखिल करना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझ में लोगों को खुश करने का मलका इतना कम क्यों है। जब औरत एक्चुअली जिम्मेदारियां उठाना शुरू करती हैं, तो उस पर मर्द से भी ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। वो औरत जो घर से बाहर निकलकर काम करती है या घर में रहती है, बच्चों को पालती है, बहन भाइयों को देखती है, उनका ख्याल रखती है, पता नहीं क्यों उसको सुपर वुमेन समझने लगते हैं लोग, माचो मैन समझने लगते हैं कि वो पता नहीं क्या कर देगी, वो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। गरम चाय चाहिए और गरम पराठे चाहिए सुबह को, तो वो भी वही देगी। बच्चों को स्कूल भी वही भेजेगी। अगर बाहर कोई सब्जी लेने या देने आया है तो वो भी वही उससे रिसीव करेगी। जोड़ तोड़ धोबी से करना है तो भी वही करेगी। सास को बुरा लग गया कि खाना गर्म नहीं था या मुझसे चाय बहुत देर हो गई पूछी नहीं, तो भी उसी का कसूर है। फिर अगर किसी काम में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, कोई वक्त इधर से उधर हो जाए, तो मियाँ साहब के नखरे भी वही उठाएगी, भाइयों की डांट भी वही सहेगी कि तुमने मेरे सॉक्स सही जगह पे नहीं रखे। देखिए, ये औरत है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग विमेन हो, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, सहना सब उसने होता है और जय जयकार किसी और की हो जाती है। भाई, आज उन तमाम औरतों को सलाम जो ये सारे काम करती हैं, दिन का आगाज करती, बेचारी सुबह सबसे पहले घर में उठने वाली औरत और आखिर में रात को सबसे आखिर में अपने बिस्तर पर जाने वाली औरत ही होती है। और उसके बावजूद भी तुम कुछ करो तो तुम्हें पता चले, तुम बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले, घर में बैठ के ये बातें कर रही होती हो, होते या नहीं। यही वो सारे चीजें होती हैं जो कि एक आप अगर घर में रहने वाली खातून है तो आप भी सहती हैं। मैं बाहर काम करती हूँ तो मैं भी यही सह रही होती हूँ। मेरे घर में अक्सर मेरे भाई, अब्बा सब ये कहें, तुम्हें क्या पता, तुम बस 2 शो करके आ जाती हो तो ये होता है, 2 शो करके आ जाती हूँ तो ये होता है। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से उन तमाम, इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि औरत करती क्या है क्या नहीं करती, बट आज उन तमाम औरतों को सलाम जो अपनी सुबह में अपने घर वालों से सबसे पहले उठती हैं, जो रात को अपने घर वालों को सबको आराम देने सुलाने के बाद अपने बिस्तर पे जाती हैं। उन तमाम औरतों की उस मुशक्क़त को
اس محنت کو, اس قربانی کو سلام. سو پیارے پاکستان, آج کی صبح جو ہے وہ کراچی میں تو بارش سے ہوئی, کچھ علاقوں میں ہوئی, کچھ علاقوں میں نہیں ہوئی, لیکن بہرحال تھوڑے بہت گیلے سب علاقے ہو گئے ہیں. اور کل ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی کہ ماشاءاللہ بوم بوم آفریدی کے چکے سے کیا میچ ہم نے جیتا ہے. تو ان تمام لوگوں کو ایک تو کل کی خوشخبری مبارک, آپ تمام لوگوں کو ایک اچھے ریلیکس ویکنڈ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آج صبح کراچی والوں کو یہ بارش مبارک, باقی اور جگہوں پہ تو تھوڑی سی. ہاں جی اوکے. آج ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پاس جتنے کالرز آئیں گے, جتنی خواتین کالرز آئیں گی, میں ان کو کمال لون کے سوٹس دینے جا رہی ہوں. یہ اس وقت یہاں رکھے ہوئے ہیں, اور یہ سوٹس آپ کو ملیں گے ایک کال پر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وائس کے موبائل کس طرح سے مل سکتے ہیں اسکرین پہ میں آپ کو سوال دکھاؤں گی. ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو خواتین ہی کے بارے میں میں نے آج آپ سے سوال کیا ہے. وہ خواتین جو آپ کی صبح اچھی بنا رہی ہوتی ہیں, ان میں سے 3 نام میں نے لیے ہیں. میں نے سوچا ہے کہ ان 3 میں سے پوچھتے ہیں سب سے خوبصورت مسکراہٹ کس کی ہے. جگن کاظم آپشن نمبر 1, آپشن نمبر 2 صنم بلوچ, اور آپشن نمبر 3 فرا سعدیہ. ان میں سب سے حسین ترین پیاری مسکراہٹ, خوب انرجی والی, آپ کو کیا لگتی ہے کس کی ہے؟ تو آپشن ہمیں بھیجیے, دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ووٹس جس کے آئے اس کے نام بھی اناؤنس کریں گے, اور سب سے زیادہ جس موبائل سے ہمیں میسیجز آئے چاہے جس بھی آپشن پہ آئیں ہم ان کو دیں گے یہ وی موبائلز جو ہمارے پاس وقت آپ کے لیے رکھے ہیں. جی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آج میری گیسٹ کون ہیں, کن سے بات چیت ہوگی, پروگرام کس طرح کا ہوگا, میں ایک کالر لینا چاہتی ہوں. جی ابھی کال کیا عائشہ نے فیصل آباد سے. السلام علیکم عائشہ, کیا حال چال؟ الحمدللہ. یار جی آج ہو تو آپ فیصل نے آباد دل کے تار چھیڑ دیے. ہے جی, آج تو دل کے تار چھیڑ دیے ہے نا. ہاں کیا کریں گے, ہر بندی ہر لڑکی کے دل کی, ہر واقعی یار عورت ہر ماں کی دل کی کہانی. صبح سے کچھ بھی کر لو نا, بعد میں یہی سننے کو ملتا کیا گیا ہے. کیا کریں, چھوڑے ان لوگوں کی مجبوری ہے, انہیں کہتے رہنا ہے اور ہم نے سنتے رہنا ہے. اور ہم نے سنتے رہنا, ہم نے اور کچھ نہیں کر سکتے نا, آپشن نہیں ہے. آپ کی روٹین ویسے کیا ہوتی ہے عائشہ؟ یار صبح اٹھتی ہے وہی کھانا پکانا, اور خیر کچھ ٹی وی وغیرہ بھی ہم لوگ بھی اب دیکھنے لگ گئے ہیں, دیکھتے ہیں بلکہ کافی. اور مارننگ شو کا بھلا ہو جو ہمیں اٹھا کر اور سارے کام کروا دیتا ہے ٹائم پر. یقین مانو یہ مارننگ شو کی وجہ سے ہم لوگ صبح صبح اور زیادہ جلدی اٹھنے لگ گئے ہیں. وہ ہمارا نا ایک رشتہ بن گیا ہے, ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن پھر بھی یقین مانو خوبصورت ترین شائستہ, رشتہ. واقعی جس دن آپ لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہو نا, اور شو جیسے ہفتہ اتوار نہیں ہوتا, تو یقین مانو اس دن اتنا کوئی بور دن گزرتا ہے نا, میں تو کہتی ہوں اللہ کرے آپ لوگ ہفتہ اتوار کو بھی کرو. چھٹی مجھے بھی چاہیے. نہیں وہ واقعی چاہیے آپ کو, نہیں سوری, وہ آپ کو واقعی چاہیے. اچھا عائشہ, لیکن یہ ایک لفظ اور بھی تو ہوتا ہے کہ تمہیں کیا پتا, تم تو عورت ہو, تمہیں کیا پتا, تم تو یہیں بیٹھی رہتی ہو, تمہیں دنیا کا تھوڑی معلوم ہے. نہیں ایسے تو نہیں ہے, اب ایسے تو دنیا دیکھی ہے تو ایسے تو نہیں نا بال سفید کی ہے. نہیں, باہر کے کام جو ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, تو تمہیں نہیں معلوم, تمہیں کیا پتا. ایسے میں نے تو بڑے لفظ سنے, تمہیں نہیں معلوم. نہیں وہ تو خیر سننے کو روزانہ ہی ملتے ہیں ہمیں, بس اللہ میاں سب کو ہدایت دے, یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, جب آپ ماشاءاللہ ہاؤس وائف ہیں تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ یار آپ کیا کرتی ہیں, تو آپ کہتی ہیں جی میں تو کچھ نہیں کرتی, میں ہاؤس وائف. ہاں یہ لفظ تو ہم بولتے ہیں اپنے لیے خود. ایک چیز ہے, کیوں ہوتی ہیں اپالوجیٹک؟ یار آپ جتنا کام کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں جتنے جو مرد ہیں, نہیں آئندہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں, آٹا گونتے ہیں, ہنڈی پکاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. نہیں, آپ مجھے اتنا مزہ آتا ہے, میری ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہے یار میں گھر مینج کرتی ہوں, میں اپنے گھر کی مینیجر ہوں. کیا بڑی بات ہے, کون کر سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. یہ ایسے لوگ جن میں ٹیلنٹ نہ ہو وہ نہیں کر سکتے. گھر میں آپ کو مینیجر بھی چاہیے, آپ کو ٹائم کی پابندی بھی چاہیے, آپ کو رولز بھی چاہیے, تو آپ تھوڑے سے فوجی بھی ہیں, تھوڑی سی آپ انٹرٹینر بھی ہیں, ہر چیز. شائستہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر نہیں ہوتا. بالکل صحیح, جس گھر میں ماں نہ ہو, بہن نہ ہو, بیوی نہ ہو, بیٹی نہ ہو. ہاں میں نے کہا جس گھر میں ماں نہیں ہوتی نا وہ گھر نہیں ہوتا, وہ گھر ختم ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ماں کہہ لو, بیوی کہہ لو, مطلب جس گھر میں وہ نہیں ہے نا, 1-2 دن ہم لوگ بیمار ہو جائیں نا, یقین کرو پورا گھر الٹا پلٹا یہ ایک دن ہم بیمار ہو جائیں, وہ
ہوتا ہے نا کبھی کہ ہاسپٹل ایڈمیشن ہو گیا 1-2 دن رہ لیے یا کوئی ایسی بات ہو گئی آپ خود بیمار ہو گئے تو گھر سارا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے ادم سب حشر نشر ہو جاتا ہے نا. تو گھر ہاؤس وائفز کو اپالوجیٹک تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ گئی تو جو گھر سے نکلتے ہیں نا وائٹ کالر پہن کے جاب کرنے جاتے ہیں اور دوسری چیز تو چاہے وہ بچے ہوں آپ کے چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے بھائی ہو نہیں جا سکتے کیسے جائیں گے. یہ واحد جاب ہے جس میں آپ کو کبھی چھٹی نہیں ملتی اور یہ واحد جاب ہے جس کی آپ کو تنخواہ بھی نہیں ملتی. ہاں تنخواہ نہیں ملتی لیکن خرچہ مل جاتا ہے. وہ خرچہ گھر کے لیے لیکن بڑی یہ بھی ایک اچھی بات ہے مزیدار بات ہے. سوچیں آپ کو خدا نے اس لیے اس کام کے لیے چنا. شائستہ ہمارے پھر اللہ تعالیٰ نے درجات کتنے بلند رکھ دیے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا. وہ مردوں کو تو نہیں ملا جو ہمیں ملا. بے شک بالکل اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمارے درجات رکھے ہیں کہ مطلب ایک جنت تو اوپر ہے اور ایک جنت وہ بولتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ چیز تو مردوں کو نہیں ملی. بالکل یہی خوبصورت بات ہے. آئندہ آپ سے جب بھی پوچھے نا کہ آپ کیا کرتی ہیں تو آپ کہیں اللہ نے جو جاب دی ہے مجھے وہ کرتی ہوں اور اللہ نے دی ہے آپ کو اور اللہ ہی پے کرے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس قابل میں سمجھتی ہوں میں اس قابل ہوں. بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی اولادیں میاں گھر بچے سب کچھ دیا. بڑا اللہ کا کرم ہے بڑا اللہ کا شکر ہے. بالکل تھینک یو سو مچ عائشہ سے مجھے یاد آیا فیصل آباد آپ کے لیے کمال لان کا سوٹ ہے لیکن آج آپ کی کسی عائشہ ہی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے پروگرام میں. ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے ٹیلی ویژن کو اپنے سال دیے ان کا ٹیلنٹ ان دنوں میں اس پورے سالوں میں بڑا پالش ہوا اور آپ نے انہیں آلدو ڈراماز میں بھی دیکھا بہت ہی کم ٹائم کے لیے. اب تو شاید لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا ہوگا کہ وہ انہوں نے کبھی ڈراماز میں بھی کام کیا تھا. اصل میں ان کی آئیڈینٹی جو بنی جو شناخت بنی اسکرین پر وہ ان کی ہوسٹنگ بنی. ان سے بہت سارے لوگوں نے ہوسٹنگ کے میدان میں بہت کچھ سیکھا. ایک ایسا نام جن کو آپ پی ٹی وی کی صبح بہت سالوں تک دیکھتے رہے روشن کرتے ہوئے مزیدار بناتے ہوئے اور آج وہ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہم ان سے بڑے دنوں بعد پروگرام ذرا ٹھہرا ہوا ہے. آج آپ بھی دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا. شادی اور دوسری اور فنکشنز جو ہوتے ہیں اس میں ایونٹس مختلف طرح کے ہوتے ہیں پھر ہم اسی طرح کا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جیسا دیس ویسا بیس والی بات ہوتی ہے لیکن آج ذرا ٹھہرا ہوا شو ہے. صرف اور صرف پرسنالٹی فوکس شو ہے. سولو انٹرویو ہے. اس کو سنیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چینج ہمارے پروگرام میں جو کبھی کبھی آتا ہے وہ کیسا لگتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں میں ضرور بولنا چاہوں گی. یو جے پی کی ٹیم کا ایک چھوٹا سا ابھی نیا کارنامہ آپ نے دیکھا ہی جو ڈراموں کی شکل میں لائیو ڈرامہ ہم نے اسکرین پر کیا جس میں سدرا بطول نیلم کو ہم نے اور دوسرے ہمارے سینئر آرٹسٹ تھے ان سب کو لیا اور ان سب کے میسیجز مجھے میں کہنا چاہتی ہوں بڑے اچھے لگے. میں نے اپنی اسکرین پر شاید آپ کو دکھایا بھی ہے بہت دفعہ یہ بولتے ہوئے کہ جب ہم نے لائیو ڈرامہ کیا اسکرپٹ بہت کم ہوتا تھا صرف لائن بتا دی جاتی تھی اور پھر وہ اس کو آگے فالو کر رہے ہوتے تھے. تو بڑی بات ہے ہمارے آرٹسٹوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا صحیح ٹیلنٹ یہ ڈرامہ کرنے سے پتہ چلا. سو یو جے پی کی ٹیم کو تھوڑا بڑا کریڈٹ دے دیا کریں. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری آج کی مہمان ہوں گی. دل کی باتیں سنیے گا اور دل کی باتیں کیجیے گا کیونکہ کال کر کے جب دل کی باتیں کریں گے تو کمال لان کے سوٹس ملیں گے. آپ ایک بریک لیتے پہلے ذرا تھوڑے سے بتاتے کیوں نہیں اصل بات نہیں وہ کروڑ رشتے وہ ایم بی اے اس نے 8 جماعت ہزاروں لڑکوں کو میں جانتی ہوں ایم بی اے کیا ہوا ہے ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں نوکری دے دو نا بھائی ہم سے میں زیادہ تر چیزیں مریم سے شیئر کرتی ہے نا. مریم کون ہوتی ہے یہ بتانے والی؟ اس کی اپنی اتنی اچھی جگہ پہ منگنی ہو گئی سگے اس کے چچا کے بیٹے سے ہو گئی تو وہ کیوں بیٹا بتاتی نہیں ہو؟ گھر کی بچیوں کی شادی گھر میں ہونی چاہیے نا. اتنے مشکل سے پیسے خرچ کر کے میں نے بچا کے رکھے تو جو میک اپ کروا لیا آج میں نے کہا اس بچی کی بعد میں شادی کریں گے ہم اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہتے کارے کے پیچھے اس کو بھائی کی اولاد ہے اگر طبیعت خراب ہو گئی نا تو چھوڑوں گی نہیں. میں کسی کو بتا رہی ہوں میں مریم کو نکالو یہاں سے نکلو یہاں سے باہر. عوام کو میری بہن رو رو کے
دیکھو نہار ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ میں عزت کرتا ہوں, آپ ہماری نہ عزت کرو. میرے سر میں مار دو. ان کو دیکھو وہ مثال آگ لینے آئی اور گھر والی بن بیٹھی, بیٹی ہماری ہم نے اولاد. یہ حد سے بڑھ رہی ہے, میں چلی جاؤں گی اٹھ کے. کیوں بلوایا؟ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میری دادی کے بارے میں ایسا کچھ مت بولیے. کیا بول دیا بیٹا ہم نے؟ آپ بڑوں سے تمیز سے بات کیجیے. خبریں پڑھا کرو بیٹا, حد ہو گئی آپ کے والی. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری آج کی گیسٹ پرسنالٹی جو ہیں انہوں نے 4 سال مارننگ شو کیا ہے, اور 4 سال مارننگ شو کیا. اس سے پہلے میں نے کہا اپنے کریئر کا آغاز انہوں نے ڈراماز میں کیا. پتہ نہیں لوگوں کو ان کے I'm sure کچھ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا, بہت سارے ڈراماز میں کام کیا. اس وقت جو ان کی سٹینڈنگ ہے, اور جب ٹی وی پہ کام بہت کم کری ہے, لیکن ایک ریگولر شو ہے جو وہ کرتی ہیں ٹی ٹائم کے نام سے. سپر سینما کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں, اور آج کل راحت صاحب کے ساتھ بھی, راحت فتح علی کے ساتھ پوری دنیا بھی گھوم رہی ہیں, اور مختلف جگہوں پر اینکرنگ کر رہی ہیں ان کے شوز کی. ہماری بہت خواہش تھی بہت دنوں سے کہ میں یہ آئیں پروگرام میں, ان سے بات ہو, اور ایسی بات ہو جو کہ بہت سارے لوگ نہ ہو, صرف ان سے بات ہو, ان کے اوپر فوکس ہو. اور آج بہت دنوں بعد میری اور میری ٹیم کی خواہش پوری ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ عائشہ ثنا ہیں. I can't believe it that it's finally happened. Finally happening. اور جو کل یہ جو آئی ہیں, جو فلائٹ میں ان کے ساتھ ہوا ہے, مجھے لگ رہا تھا یہ پھر دوبارہ اڑ جائیں گی لاہور واپس. دھڑل ہمارا ٹیک آف کے بعد دھڑل, اور میں نے کہا او ہو دس از جنکسڈ, what's happening. اب تو جو ہے وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا, آپ نے جب مجھے کہانی سنائی مجھے لگ رہا تھا کہ یا اللہ اب دوبارہ عائشہ واپس نہ چلی جائے خوف سے. پلیز ہم کھڑے رہیں گے. نہیں ہم بیٹھیں گے. ایکسائٹمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. ہاں شائستہ ایسی سٹرنگز تو مجھے چاہیے تھی, لیکن بلیک نہیں, مجھے تو ڈفرنٹ کلرز کی چاہیے تھی. میں نے سوچا کہ نہیں یہ سائم کی ڈریس کو میں اور زیادہ بہتر کیسے کر سکتا. سائم نے دیکھو نا, سائم نے سب سے اچھا ڈریس تو تمہیں دے دیا, اور مجھے تو جو سائم نے دینا تھا وہ تو جو بھی پہن لیں آپ بازی لے جائیں گی. باقی کھڑے کیوں میں. جی عائشہ کیا حالات ہیں؟ بس اللہ کا شکر, آپ بتائیں. ٹی ٹائم ہو رہا ہے آج کل. ٹی ٹائم ہو رہا ہے, اور آج مارننگ ٹائم سے ٹی ٹائم پہ آنا ڈفرنٹ ہے. اس وقت ٹی سے مارننگ پہ آنا جو ہے نا, مجھے اس وقت ہلا دیا اس نے, کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح, اور یہ میں کیسے کرتی تھی, اور یہ کیسے ہو جاتا تھا. اینڈ آپ بالکل, میں تو ابھی تک کچھ اڑی اڑی سی. دیکھیں آپ کے آنے سے کراچی کا موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے. کراچی والے بارش کو ترستے تھے, عائشہ نے آ کے ہمیں ذرا رحمت دے دی. واقعی میں سب جب سے میں آئی ہوں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اچھا موسم لے آئی ہیں. اور کیا زبردست بارش کتنی پسند ہے. شائستہ مجھے یار آپ رومانٹک نہیں ہیں. نہیں میں رومانٹک بالکل نہیں, میں رومانٹک بھی بالکل نہیں ہوں, اور اگر میں تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ سب ختم ہو چکا ہوا ہے. نہیں یار رومانس لائف سے نہیں ختم ہونا چاہیے. لیکن نہیں, آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے رومانٹک پرسن. ہاں اچھا عائشہ مجھے پہلے تو عائشہ کو ذرا ناشتہ کرائیں تاکہ عائشہ کو لگے کہ مارننگ شو میں آئی ہیں. ہاں واقعی میں یہی چائے بنائیں گرما گرم. میں سوچ رہی تھی کہ کہاں ہیں سارے لوازمات, ابھی میں آپ کو سارے لوازمات پینا یہ وہ سارا کچھ کدھر ہے. ابھی مجھے ہوش آئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اب بس ہوش آ رہی ہے مجھے. اچھا وہ 4 سال پی ٹی وی کو دیے مارننگ شوز میں, آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا پی ٹی وی پہ, وہ کیسے کر لیا اگر صبح نہیں اٹھ سکتی تو؟ نہیں شائستہ میں بالکل صبح اٹھ سکتی ہوں, اور میں صبح ہی اٹھتی ہوں. میں تو ایکچولی سوتی ہی بہت کم ہوں, لیکن اب کچھ ایسا بہت کم سوتی ہوں, میں بہت ہی کم سوتی ہوں. اور اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب نیند سمجھو کہ بس 3-4 گھنٹے کی ہو گئی ہے, اور اگر کوئی صبح کا ایسا کوئی کام ہو اور صبح کوئی فلائٹ بھی ہو تو میری ایک عادت ہے کہ میں پوری رات نہیں سوتی ہوں. یہ بس کچھ ایک کچھ سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے. انگزائٹی نہیں, ہاں پتہ نہیں, شاید کوئی انکانشیس قسم کی کوئی انگزائٹی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی بھی اب میں آپ سے بات کرتے کرتے یاد کر رہی ہوں کہ میں نے تو ابھی تک ہاتھوں پہ کریم نہیں لگائی ہوئی ہے. میرے ہاتھوں کے کلوز اپ تو نہیں آ جائیں میں نے عائشہ کو بتایا, عائشہ کل ہم نا ایسا نہیں بالکل
کیونکہ پتہ ہے کیا شائستہ نے تو کہا تھا کہ بڑا کوئی اچھا سا نیل کلر لگا کے آئے. اب میں تو نیل کلر لگاتی نہیں ہوں. عائشہ میرے کیمرہ مین جو ہے نا آج ہاتھوں کے کلوز اپ لینے والے ہیں, تو آپ کل نیل کلر لگا کے ذرا ہاتھوں کے کلوز اپ نہ لیں, ذرا بریک پہ چلے جائیں, میں اچھی طرح سے کریم لگا لوں. اور بلکہ مجھے خیال آیا ایسے تو پھر تمہیں کوئی بیس لگواتی ہوں, کوئی کچھ لگواتی ہوں, میں نے کیوں رب کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. سو اینی وے وہ یہ تھا شائستہ کہ جب مارننگ شو شروع کیا بہت کوشش کی, بلکہ تھرو آؤٹ آل دس ٹائم جب مارننگ شو ہوتا رہا میں کوشش کرتی رہی کہ میں رات کو چلے 12 بجے تک سو جاؤں, لیکن میں 2 بجے سوتی تھی اور میں 6 بجے اٹھ جاتی تھی. اچھا مشکل کیا لگتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے ریڈی ہونا شروع ہو جائیں, مطلب بال بنائیں, میک اپ کریں, کپڑے پہنے, جولری پہنے, مطلب صبح آپ بالکل ایبسلوٹلی ریڈی ہو جائیں. وہ مشکل لگتا ہے. اٹھتی تو میں اب بھی صبح ہوں, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتا نا کہ میں دلہن بننا شروع ہو جاؤں. میں دلہن بنتی ہوں چائے کے ٹائم پہ. اس لیے آج میں نے بلکہ سوچا, میں نے یہ کانشیس ڈیسیژن لیا, میں نے کہا کہ میں فار مائی ورک, فار مائی جاب, فار مائی پروفیشن, آئی ایم آلویز اوور ڈریسڈ اینڈ آئی لائک ٹو بی اوور ڈریسڈ اینڈ اوور میڈ اپ, اور وہ اسٹیٹمنٹ میکنگ لاؤڈ قسم کا وہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے لیے. تو میں نے کہا اب جب میں گیسٹ بن کے جا رہی ہوں تو میں اس برائڈل میں سے نکل آؤں اور میں بالکل ایک پلین سالڈ کلر پہنوں, اور رنگ برنگا جو میں بن جاتی ہوں وہ بھی میں اس طرح کا نہ پہنوں, اور کوئی پلین سے کپڑے پہنوں, بالکل سادے کپڑے پہنوں, اور میری گیسٹ میں جو ہے گیسٹ بن کے بالکل لک میری فرق ہونی چاہیے. تو مارننگ شو واز آلویز ویری اڈکٹیو, اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹی ٹائم از آلسو ویری اڈکٹیو, اور لائیو کوئی بھی کام ہو لائیو اڈکٹیو ہوتا ہے, ویسے ہی ہوتا ہے, اور اس کی جو ایک تھرل ہے نا وہ ریکارڈڈ میں نہیں ہے, وہ ریکارڈڈ میں نہیں ہے. میں تو ریکارڈڈ آرٹسٹ ہی نہیں ہوں, میں تو ہوئی لائیو آرٹسٹ. میں تو کر ہی نہیں سکتی. میں بھی نہیں کر سکتی. میں تو اب ریکارڈنگ کرا ہی نہیں سکتی. کبھی پروگرام کے لیے ریکارڈنگ کرانی پڑے تو ریکارڈ میں کرا ہی نہیں سکتی. جیسے دیکھو اب نہیں کرائی ہوئی نا, اب 1:30 بجے انشاءاللہ اگر فلائٹ چلی جائے گی تو میں واپس جاؤں گی اور پھر لائیو شو ہوگا. کیونکہ ریکارڈنگ بھی نہیں کرائی ہماری زندگیوں کے. اچھا عائشہ, شروع کریں گے عائشہ کے بچپن سے. بھائی یہ اتنا کتنے سال دیے انڈسٹری کو اب تک؟ I think I started in 99. اچھا 99. لیکن بہت بریکس آئی ہیں بیچ میں, بہت. ہاں اچھا. اسکول کا پہلا دن یاد ہے؟ اسکول کا پہلا دن تو یاد نہیں ہے, لیکن اسکول کے کچھ پہلے دن یا کچھ پہلے سال یا شروع کا وہ یاد ہے. کیسے تھے؟ بالکل شائع تھیں بچپن میں؟ نہیں, شائع میں بالکل نہیں تھی. I was never ever shy, لیکن میں بہت ہی سیریس اور بہت ہی سیریس اور بہت ہی اسٹوڈیس اور بہت ہی وہ پاڈے بچے کہتے ہیں نا انہیں, کچھ ایسے. اور نرڈ؟ نہیں, نرڈ نہیں تھی بالکل. اٹ واز ناٹ دیٹ آئی واز اے بک ورم, لیکن ایسے تھا کہ گھر پہ بھی کافی اسٹرکٹ ماحول تھا, اور اسکول میں اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ تھا, کیونکہ آئی واز ایٹ دا کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور. تو ننس تھیں, ٹیچرز بہت اسٹرکٹ تھیں, جو مطلب ہمارے حصے میں تو جو ٹیچر آئی تھیں جن کو میں اب اتنا کریڈٹ دیتی ہوں, بیکاز وین یو لک بیک اینڈ وین یو ریفلیکٹ آن یور لائف, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس چیز نے کتنا انفلوئنس کیا, کیا امپیکٹ چھوڑا آپ کی پرسنالٹی پہ. بالکل. اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا your personality evolved, اور کس طرح سے آپ ایوالو ہوتے ہیں. اچھا جی, ایک کالر بھی لیتے ہیں آج. تو کالر صبح اور انہوں نے کہا عائشہ کو تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایسے بات کرتے ہوئے. جی عائشہ سے بات کیجیے آپ. جی السلام علیکم. آسما. وعلیکم السلام. شائستہ جی آسما جی, آج تو آپ کا شو ساری لیڈیز کے لیے آنر کی بات ہے. ہاؤس وائف, ورکنگ ویمن, آپ کے شو نے ہر عورت کو بہت عزت دی آج کے. اچھا جی, بہت شکریہ. آج میں نے صبح پروین شاکر کی نظم سے جو سٹارٹ لیا اس پہ کہہ رہی ہیں جی. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ آنر دے رہی ہیں کہ آپ اپنی ہاؤس وائف کو بھی کتنے ہوتے ہیں کہ کتنے جاب, یعنی ایک ایسی جاب ہے جس کی کوئی سیلری نہیں ہاؤس وائف کے لیے, وہ اللہ پے کرتا ہے. ہاؤس وائف کو ایک ہاؤس وائف کو ایک آپ کو آنر دے رہی ہیں. جی بہت شکریہ. بس آپ لوگ یہ سمجھ لیں, اپنے اندر بٹھا لیں. جی, ہم ہاؤس وائف کو سارا دن کرتے رہتے ہیں, اور شادی کے بعد سے فوراً ہمیں انسٹرکشن ملتی رہتی ہے کہ آپ کے دیوروں کے لیے یہ کرنا ہے, آپ کی ساس سسر کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے. اس کے بعد بھی ہم بوڑھے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا. دیور کہتے ہیں بھابھی ایسی ہے,
नंदे ये कहती है कि भाभी को सोई देती है, भाभी को बस यही होता है। लेकिन फिर भी औरतों की बहुत इज्जत अल्लाह ने मकाम दिया है। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, ये बहुत ही है, बस अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरे कोई इंतजार ना करे कोई आके आपको इज्जत देगा, आप अपने आप को खुद इज्जत दें। अपॉलोजेटिक ना बना करें सिर्फ मैं हाउसवाइफ, आप हाउसवाइफ नहीं है भाई, आप तो घर की मैनेजर हैं, आप ना हो तो ये घर का निजाम ही ना चले। होम मेकर है। हाँ। बिल्कुल, हम सुबह 8 बजे सोते हैं, नाश्ता करते हैं, करवाते हैं, सब बच्चों को भेजते हैं, ये वो पूरी रूटीन लाइफ है। हम हाउसवाइफ बहुत अच्छी। घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, बिल्कुल सही, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, खानदान का बड़े से बड़ा स्ट्रेस इन कांधों पे होता है। हमारे बगैर घर का निजाम सही चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आपके लिए कमाल लॉन के सूट्स हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। आयशा से क्या पूछेंगी? आयशा से पूछूंगी, मॉर्निंग शो करना आसान है या एक्टिंग या क्या, आप क्या समझती है? चलें, सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं है। जिस तरह कोई भी और काम बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह से ये काम भी बहुत मुश्किल है। चाहे एक्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, बहुत मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी को अल्लाह ताला ने स्पेशल टैलेंट्स दिए होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउस वाइफ्स को, होम मेकर्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है। सबसे थैंकलेस। लेकिन मिलनी चाहिए वाली मुझे लगता है नहीं मिलेगी नहीं। जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं तो वो मिलना जरा मुश्किल होता है। हाँ। बेहतर ये कि जैसे शाइस्ता ये कह रही थी ना कि तब भी किसी ना किसी को कोई शिकायत होती है, नंद को या सास को या जेठानी को या किसी को, बच्चों को, मियाँ को, किसी को खुश नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरा ये होता है दैट यू आर मिसअंडरस्टूड, दैट यू आर राइट and you're good and you're positive but still you're misunderstood। और ये होता है, ये सबकी कहानी है। बहुत कम लोगों की वो अच्छी सुपर किस्मत होती है जो गलत भी करते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप सही होते हैं लेकिन आपको फिर भी गलत समझा जाता है। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आयशा से, हम आयशा के बचपन की बात पूछ रहे थे। क्लोज अब्बा से थी कि अम्मा से? अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और अम्मा से आई गेस अम्मी से वो टिपिकल वाली क्लोजनेस नहीं थी। अच्छा। कि जो लड़कियां जो हैं या जो बच्चे बिल्कुल चिपक जाते हैं अपनी माओ से और हर वक्त उनके साथ साथ, और ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट। एंड कितने बहन भाई थे? हम लोग 2 बहनें और 2 भाई। आई एम द एल्डेस्ट। अच्छा। और मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, और दे ऑल यंगर देन मी। और एक तो बहुत ही छोटा है, जो सबसे छोटा भाई है, जिनकी अभी शादी, रजा की शादी हुई है बिल्कुल अभी। तो लेकिन आई थिंक कि अम्मी की पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट जो है ना, यहाँ बहुत से उनकी पर्सनालिटी के जो स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स है ना, वो किसी तरह से रच बस गए हैं। और ये कॉन्शियसली नहीं हुआ, बहुत अनकॉन्शियसली हुआ है। कभी अम्मी ने कोई बताया नहीं है, लेकिन वो बस अब वो वैसा ही हो गया है। कुछ जैसे सब लोग कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे अपनी माँ का मिरर इमेज बन जाती हैं, तो वो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा से बहुत सारी बातें। आप लोग फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे यूजेपी के सवाल कर सकते हैं। जो अगर आपको एक्सेस नहीं है हमारे टेलीफोन लाइन्स तक, तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए, बातचीत करें। आराम का शो है, मजे से देखें, चाय बनाएं, मौसम भी बड़ा अच्छा है तो आप उसको भी एंजॉय करें। और आज आयशा की बातों को, और मैं एक बात कर दूं, बता दूं कि मैं बिल्कुल फेसबुक पे नहीं हूं और वो सब फेक हैं, जाली हैं। मुझे तो फोन भी मुश्किल से ऑन ऑफ करना आता है। आई एम अ वेरी नॉन टेक सेवी पर्सन एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू बी। और अगर कोई ये कहता है या कोई लिखता है कि जी ऑफिशियल पेज है या आयशा सना का, तो दैट्स ऑल, yes, that's the word, that's all। That's all। मैं कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड ढूंढ रही थी, मैंने कहा यही बोलना चाहिए इसको। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे।
آپ جتنی خوبصورت ہونے کی کوشش کر لیں اور دکھانے کی نظر آنے کی کوشش کر لیں، اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو آپ بالکل اچھے نہیں لگ سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں. میں سوال پوچھا ہے سب سے خوبصورت مسکراہٹ کا آج عائشہ. میں نے کہا ہے کہ ان میں سے سب سے اچھی مسکراہٹ کس کی ہے؟ فرح سعدیہ کی، صنم بلوچ کی یا جگن کاظم کی؟ ان تینوں میں سے آپ نے آپشن جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے ہم اسکرین پر اگر دکھا دیں. جگن کاظم فرسٹ آپشن ہے، سیکنڈ ہے صنم بلوچ اینڈ تھرڈ ہے فرح سعدیہ. تو ان تینوں میں سے جو صحیح آپ کو لگتا ہے وہ آپ ہمیں جلدی جلدی بھیجیں. زیادہ سے زیادہ SMS بھیجنے پر آپ لے جا سکتے ہیں وائس کے یہ موبائلز ہم سے. اور عائشہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے سوال بچپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عائشہ کہ جب آپ ہوتا ہے کچھ امی کی چیزیں ویسے تو آپ نے کہا ریفلیکشن ہو جاتی ہیں بیٹیاں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی ماں کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یار یہ امی کا رول یا امی ایسے کیوں کہتی ہیں. میں جب ماں بنوں گی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بالکل بالکل. آپ نے ایسی کوئی بات تھی ان کی؟ We are poles apart. ہماری پرسنالٹی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے اور کئی چیزوں کو مطلب I totally disagree with those things. یا امی disagrees with my things. لیکن شاید میں وہی کر رہی ہوں گی. کون سی ایسی چیزیں تھی جو آپ نے کہا اماں کرتی ہیں یار میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گی؟ شاید میں نے ہر چیز پہ یہی کہا ہو کہ میں ایسے نہیں کروں گی ویسے نہیں کروں گی، اور شاید وہ سب کچھ میں نے کیا ہو. میں اس طرح سے کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اوور آل جو ایک ہوتا ہے نا آئی تھنک وہ اب انسان وہی بن جاتا ہے اور وہ آپ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سوچنے دو کہ کوئی ایک چیز ہوگی. نہیں، امی سے تو ہمیں مار پڑی ہوگی، لیکن میں نے کبھی بھی آئی تھنک کبھی بھی آہت کی جو ہے نا پٹائی نہیں کی. اچھا. ہاں. اور کیا باتیں ہوں گی؟ ہاں یہ بات ہوگی کہ مطلب ڈو یور بیسٹ، اور کہ نہیں کیپٹن ہیڈ گرل کیوں نہیں بنی، کیپٹن کیوں بنی صرف، اور اتنے مارکس کیوں نہیں آئے، اتنے مطلب اتنے فل مارکس کیوں نہیں آئے. ہاں بالکل. اور میں نے سوچا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ برڈن یا یہ پریشر جو ہے اپنے بچے کے دماغ پہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. اور یہی میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ بس میرے بیٹے کا دماغ فری رہے، میرے بیٹے کا دماغ بالکل جو ہے نا وہ ایزی رہے، کوئی کسی قسم کا بوجھ، کوئی ایموشنل پریشر. فری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو یہ پریشر بھی نہیں دینا چاہیے کہ تم پڑھو یا تم نے گریڈز لینے ہیں، یہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا. گریڈز لینے کے لیے بھی نہیں کیا. تو پڑھائی میں کیسا رہا؟ اوکے. اور سارے جو میرے بیٹے کے ٹیوٹرز وغیرہ ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی یہ ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے بس کچھ زیادہ لگژریز پرووائڈ کر دی ہیں. احد آپ کے بڑے بیٹے ہیں؟ جی. احد طارق خواجہ از مائی اولڈر سن. اچھا. ہی از آلموسٹ 20. ماشاءاللہ. 19 اینڈ ہاف ماشاءاللہ سے. ہاں. سو وہ بٹ ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ کڈ، ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ برٹ. اور مجھے لگتا ہے شائستہ کہ میں نے کوئی لگژریز نہیں اس کو پرووائڈ کی، اور وہ کوئی اس طرح سے ڈیمانڈنگ نہیں ہے جس طرح سے اس کے ایج کے لڑکے ہیں یا ٹین ایجرز جیسے ہیں. لیکن میں نے تو بس یہی کوشش کی کہ بس ایک پریشر فری انوائرمنٹ. ہاں. اور میرے ساتھ یہ ہے، اور آئی تھنک امی کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وی تھرائیو انڈر پریشر. ہمارے پہ تو کوئی پریشر ڈالے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر واز آلویز اے پریشر، آلویز اے پریشر فرام اسکول اینڈ فرام ہوم کہ یو ہیو ٹو ایکسل، یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. اچھا. ہاں یہ ہمیشہ سے تھا. اچھا. اور ایسی چیزیں جو آپ نے کہا کہ یار مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے، آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا جو ہے وہ 20 سال کے ہونے والے ہیں، بالکل آپ 20 سال کے بچے کی اماں نہیں لگتی. نہیں وہ تو میں خیر لگ رہی ہوں. نہیں بالکل نہیں لگتی ہیں، بالکل بھی نہیں لگتی ہیں. نہیں ایسے بالکل میں لگتی ہوں. ہاں اگر میں بہت اپنے آپ پہ محنت کرتی ہوں. 2 سال والا جو ہے نا اس کی ضرور لگتی ہے. 2 سال. ویورز بتائیں گے ساری میری جو اتنی خواتین دیکھ رہی ہیں نا اس وقت، جو آج میں نے کہا آج میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنا ہاؤس وائفز کو اپنا پروگرام، وہ بتائیں گی عائشہ کیسی لگ رہی ہیں. 2 سال والے کی اماں لگتی ہے، 20 سال کی بالکل نہیں لگتی. میں اپنے آپ پہ کوئی محنت کرتی ہوتی، میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہوتا، میری اچھی ڈائٹ ہوتی، میں ایکسرسائز کرتی، میں اپنی سکن کا، بالوں کا، ہر چیز کا خیال کرتی، تو شاید میں واقعی نہ لگتی. یہ تو 50% چیزیں پلے کرتی ہیں رول، لیکن 50% وہ اپروچ بھی جس طرح سے آپ زندگی کو لیتے ہیں. تو میری ہے نا ذرا سیلف ڈسٹرکٹیو، اور میری ہے اپنے آپ کو ابیوز کرنے والی اور اگنور کرنے والی. اور یہ میں نے ہیئر کٹ نہیں کرایا ہوا شائستہ، یہ میرے بال ٹوٹ کے اتنے ہو گئے ہیں کیونکہ
اپنے بالوں کو اتنا ابیوز کیا ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھئی آپ کو ساتھ ہیئر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا آپ کو آئلنگ کی ضرورت ہے یا یہ سب کچھ ہے, اور ہم لوگ ہر وقت سیلونز میں ہوتے ہیں, ہم کرا سکتے ہیں, لیکن بس پتہ نہیں کیا ہے کہ کچھ چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ اچھا یہ کرنی ہے وہ نہیں ہوئی. تھنگز ٹو ڈو کی لسٹیں بنا بنا کے اس میں تھنگز ٹو ڈو ایڈ ہو رہے ہیں, تھنگز ٹو ڈو سبٹریکٹ نہیں ہو رہے صرف. اور آئی تھنک آئی ایم لیزی آلسو. اچھا ہاں میں یہ ایڈمٹ کرتی ہیں آپ؟ ہاں کہ آئی ایم اے لیزی پرسن. اچھا ایک طرف میں بہت ہائپر, بہت ایکٹیو, مجھے یہ نہیں ہے کہ جی کوئی مجھے لو انرجی ہے اس طرح. سینسٹیو اماں ہیں؟ میں ویسے ہی بہت سینسٹیو ہوں. اچھا سینسٹیو اماں نہیں, صرف میں بہت سینسٹیو ہوں. آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن, اور شاید اب میں اتنی سینسٹیو نہیں ہوں جتنی میں ہوا کرتی تھی. بہت 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 ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی تھی. اور مطلب اسکول میں سینسٹیوٹی کا میرا یہ عالم تھا کہ میرے گم سوج جاتے تھے لٹرلی, اور مطلب آئی کوڈ ناٹ ایٹ اینی تھنگ, اور جیسے دانت وہ چیک بائٹس ہو رہی ہیں اور اس طرح سے بہت برا حال ہوتا تھا. اور اس کے بعد اسکول سے نکل کے ایسا تھا کہ کوئی کچھ کسی کے کچھ کہنے کی دیر ہے, اور مطلب میں نے اتنا رونا ہے کہ آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی کرائنگ فار اے لائف ٹائم. اچھا اتنا زیادہ مجھے رونا آتا تھا. جو لوگ زندگی میں زیادہ رو لیتے ہیں بعد میں وہ پھر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ان کو رونا نہیں آتا. اب تو میں سوچتی ہوں کہ کیوں رونا نہیں آ رہا. اچھا نہیں آتا آپ کو رونا؟ ایک کوئی پتھراؤ سا آ گیا ہوا اندر, جیسے کوئی بالکل پتھر بن گیا ہو اور بالکل رونا نہیں آتا. اور ایسی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں پھر بھی آپ کو خدا جو ہے نا وہ اتنی ہمت دے دیتا ہے پھر کہ چیزیں آپ نے کیسے مینج کرنی ہیں, کیسے سہنی ہیں. رلا بڑے سارے لوگ دیتے ہیں. جی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اٹھو جاگو پاکستان. اٹھو جاگو پاکستان. شمائلہ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے. جی وہ کراچی. جی کراچی. میں یہ کہوں گی کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں, ہاؤس وائف کے حوالے سے کہوں گی, اور جب ہسبینڈ آتے ہیں شام کو اور بچہ لپک کے ان کی طرف جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر لینے کے بعد اس کو کہتے ہیں اس کو پکڑو میں سارا دن تھکا رہا آیا ہوں. یعنی کہ ہمارے لیے ٹائم اگر نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی دینا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں لیٹ جائیں, ٹی وی کھولیں, بس ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہو اور بس وہ آرام کریں. یہ تو ہے, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ, بھائی, بابا جب گھر پہ آتے ہیں, میں آج بہت تھک گیا ہوں بھائی آج تو, اور ہم ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو, بیوی ہو, بہن ہو, اوہ بہت بہت زیادہ یہ لوگ تھک گئے. ہم جو سارے دن کے لگے ہوئے ہیں ہم نہیں تھکتے. اور ایسا میں عائشہ سے یہ پوچھوں گی کہ کبھی, ابھی یہ بات کریں گی رونے کی اس کی, تو کبھی ایسا لمحہ ان کی لائف میں آیا کہ ان کے کسی اپنے نے ہی انہیں ہرٹ کیا ہو اور ان کی رونے والی سچویشن ہوئی ہو لائف میں, تو پلیز وہ بتائیں. بالکل. آپ کا کیا نام ہے؟ شمائلہ. شمائلہ, آپ نے تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اور میں اپنے کوئی ان کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو بعد میں آپ کی لائف میں آتے, میں اپنے کہہ رہی ہوں بالکل امیجیٹ فیملی کو, بالکل امیجیٹ فیملی کو. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کا بالکل اپنا, جو آپ کے وجود کی وجہ ہے اور جس کو آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے, آپ کا گائیڈ ہے, آپ کا مان ہے, سب سے زیادہ تکلیف آپ کو تب ہوتی ہے. اور وہ آپ کسی کو نہ بیان کر سکتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی کوئی بات مانے گا بھی نہیں. کوئی کہے گا کہ آپ ہی پاگل ہیں اور آپ میں ہی کوئی پرابلم ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. سو ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کا بہت 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 قریبی رشتہ جو ہے, جو بنیاد ہے آپ کے اور تمام رشتوں کی, وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کو بس شیٹر کر کے رکھ دیتا ہے, تو وہ سب سے بدقسمتی کی بات ہوتی ہے میرے خیال سے. اور یہ بڑی, یہ آپ واقعی بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا, ہے نا, یہ بدقسمتی, کوئی مانے گا ہی نہیں. مانے گا ہی بالکل. خیر, لیکن یہ اللہ میاں جو ہے آپ کو مضبوط بناتا ہے, آپ کو اس دنیا میں جو بھیجتا ہے تو وہ پھر چیزیں دکھاتا ہے, اور اس طرح سے آپ اسٹرانگ بنتے جاتے ہیں اپنی اگلی جرنی کے لیے جو کہ اس دنیا کے بعد. شائستہ, میں نے تو یہ آزمایا ہے ود ٹائم, ایسے ایکسپیرینس سے میں گزری ہوں, ایسے حالات سے میں گزری ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں تھی.
نہ ماں باپ کی، نہ بچوں کی، نہ دوستوں کی، کسی کی بھی نہیں. اور مجھے سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ مجھے ان موقعوں پہ سب سے زیادہ لگتا تھا کہ ایوری تھنگ از جسٹ گوئنگ آن بیکاز آف گاڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس میرے ہی اللہ ہے، ایسا مجھے لگتا تھا. اور یہ ضرور مجھے فیل ہوتا تھا ساتھ کہ امی کی دعائیں جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن مجھے یہ جو ایک انویلپنگ فیلنگ ہوتی تھی نا اللہ کی طرف سے، وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ فیلنگ تھی، بہت بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن، مطلب آئی ایم ناٹ اے ریچولسٹک پرسن. میں اللہ معاف کرے، مجھے اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ جو ہے جو میں بہت باقاعدگی سے میں یہ کر سکوں اور میں غافل نہ ہوں. لیکن جو ایمان ہے نا اللہ پہ وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ بس میں واقعی اب وہ جو ایک بزرگ اور جو میری دادی کہا کرتی تھی نا کہ بس صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، بس وہ اب میری وہی فیلنگ ہے. یہ لائف میں سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کو رشتے بھی لگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں، ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، بھائیوں کی بھی نہیں، اب کسی اور رشتے کی بھی ضرورت نہیں. یہ زندگی میں سٹیج آتی ہے جب آپ بالکل رشتوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہونا یا نہ ہونا تو وہ اور بات ہے، کیونکہ کوئی کہے گا کہ آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھی کیوں. آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھتے تو پھر آپ مایوس بھی نہ ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سٹیج آئی ہے بہت دفعہ یہ سٹیج آئی ہے. اور ابھی میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت جب یہ سٹیج آئی ہے تو مجھے یقین مانیے اور میں اتنی دور تھی، میں یوٹا میں سالٹ لیک سٹی پرووو میں تھی میں، اور there was not a soul who I knew. وہاں پہ نہ کوئی پاکستانی تھے، نہ کوئی ہندو تھے، نہ کوئی ایشینز تھے. اور یقین کیجئے شائستہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گزارا کہاں وقت پورا؟ جی سیکنڈ پریگننسی میں آپ نے اپنا وقت کہاں گزارا تھا؟ میں نے سارا وقت گزارا، آدھا وقت گزارا پاکستان میں جب تک میں اپنا مارننگ شو کرتی تھی. اچھا. اور then I left. I stayed the whole of Ramzan. I stayed in Malaysia because I wanted to be in a Muslim country. And as soon as رمضان ختم ہوا، عید کے دن میں نے ٹریول کیا US اور پھر میں نے اپنا سارا ٹائم وہاں پہ گزارا. اور یقین مانیے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے یقین مانیے ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ارد گرد فرشتے ہیں. یہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. اور دیکھیں، اکیلی تھی وہاں؟ بالکل اکیلی. جو بچے کے فادر تھے وہ بھی نہیں تھے؟ بالکل اکیلی. The doctor and the child's father were the only people who knew about my pregnancy. یہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی till the time comes. میں نے اپنی امی، اپنے بیٹے، اپنے قریب ترین فرینڈز جن کے ساتھ میرا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کسی کو میں نے پتہ نہیں لگنے دیا. اگر کسی کو شک تھا وہ ضرور ہوگا، اگر کسی کو خود سے پتا تھا، لیکن میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور میں نے کسی کو بتایا نہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اکیلی تھی. مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا. آپ کو نہیں لگتا آپ نے بے وقوفی کی کسی سے یہ پرومس کر کے کہ بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں؟ میں نے ضرور بے وقوفی کی ہوگی. You come to think of it now, when you look back, مجھے لگتا ہے کہ میں نے بالکل بے وقوفی کی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ کسی کا ساتھ دیا تھا نا. تو شاید مجھے شائستہ اللہ نے میرا اسی لیے ساتھ دیا کہ مجھے جو حالات ملے وہاں پہ، and it totally changed my perception of the US. میں اب کتنے امریکن سے اب یہ بات کرتی ہوں کہ یہ مورمنز کے علاقے میں جانا اور ایک چھوٹے شہر یا ایک گاؤں یا ایک یونیورسٹی ٹاؤن میں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے تو ابھی سنا. سالٹ لیک سٹی کا شاید آپ نے سنا. دس واز an hour away from سالٹ لیک سٹی. پرووو ہے اٹس اے یونیورسٹی ٹاؤن، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، برگم ینگ یونیورسٹی. اور مطلب
शाइस्ता मैं तो समझती हूँ कि बस वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मेरा वहाँ पहुँचना, मुझे अपार्टमेंट अच्छा मिल जाना, मुझे सेफ जगह मिल जानी, मतलब मुझे हॉस्पिटल ऐसा मिल जाना। एक अकेली औरत प्रेग्नेंट है और वो अपने मुल्क से अपने लोगों से मुझे सबसे ज्यादा ये था कि आई एम 39 years old और कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ ना हो और होने को बहुत कुछ हो जाए, एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं बस पता नहीं किसी निर्वाणा में पहुंच गई हूँ या मैं कहाँ हूँ। और मैं शाइस्ता वो हॉस्पिटल, वहाँ की ट्रीटमेंट, वहाँ सब कुछ जो था, इट वाज सो परफेक्ट दैट आई कांट टेल यू। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैंने लाखों खर्च करके जो मुझे मिला है ना, वहाँ पे अगर फर्ज करे मेरे पास 1 रुपया भी ना होता ना शाइस्ता, तो मुझे तब भी वही सब कुछ मिलता। वो लोग सही इंसान, सही मुसलमान, सारी ह्यूमन वैल्यूज, ये सब उनमें है, हमारे में नहीं है। ये आप हमें कोई उस कदर वक्त नहीं। तक सारा आपके खर्चे और वहाँ रहने की सारी चीजें बच्चे के फादर उठा रहे थे? आई कैन ओनली लाफ। हम जी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों आपको मिल सकता है आज ऑन एयर कब होता है और ऑफ एयर कब होता है? ये जो है ना, ये मेरे दोस्त जो जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा। कि ये मैं ऐसे ही आ जाऊं, जो मैं कर रही होती है ना, ब्लंडर्स कर रही होती हूँ। आप तो वैसे ही आ जाए, मैं पता नहीं वैसे आके क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपके तो सामने स्क्रीन है, मुझे तो स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही है। अब तो खैर हो गया जो होना था। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बेफिक्र। बिल्कुल, आज तो असलियत है बाहर आ गई। अच्छा जी, हम कमाल लॉन के सूट्स दे रहे हैं आपको। आपने हमें बताना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मुस्कुराहट आपको किसकी लगती है। सनम बलोच, जुगन काजिम और फराज शाबाश, तुम लोगों ने ऑप्शन ही चेंज कर दिया है, फराज सादिया। ओके जी, आपने हमें बताया ताकि हम आपको वॉइस मोबाइल के ये फोन सेट दे सकें। और इसके साथ साथ जितने हमारे आज कॉलर्स हैं हमें कॉल कर रहे हैं, आप याद रखें कि आज मैंने अपना प्रोग्राम, चूंकि मार्च शुरू हुआ है, मार्च में मेरी और आपकी आज लाइव पहली मुलाकात है, तो हमने मार्च में डेडिकेट किया है आज का अपना पहला प्रोग्राम हाउस वाइफ्स को। वो नौकरी जो सबसे महंगी है, सबसे उसकी कोई छुट्टी भी नहीं होती है, तनख्वाह भी नहीं होती है, और सबसे ज्यादा काम भी आप कर रही होती हैं, उसके बाद भी उसकी कोई अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रही होती है। हमने आपके नाम उल्टा बुराई मिलती है, बुराई मिल रही होती है। गरम चाय नहीं की, ये रोटी ठंडी हो चुकी है, ठंडी रोटियां अब मैं आके खाऊंगा या खाऊंगी। उस वक्त नहीं शाइस्ता, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जब इतने साल भी शादी को गुजर चुके होते हैं, 40 साल गुजर चुके होते हैं, 50 साल गुजर चुके होते हैं, तो आगे से ये कहा जाता है कि आज जो बच्चों का फेलियर है वो तुम्हारी वजह से है। तुमने तरबियत ठीक नहीं की थी। अल्लाह माफ करे। वैसे मेरी अम्मा कहती है मेरे अब्बा को कि अच्छा करे तो अल्लाह करे, बुरा करे तो मैं करूं, बुरा करे तो मैं करूं, मतलब वो खुद करे। तो कोई भी बुरी चीज होती है ना, अब्बा कहते हैं यार तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया है। लेकिन आपको सवाल में ये पूछना चाहिए था कि किसकी मुस्कुराहट जेन्युइन है। मुस्कुराहट जेन्युइन, फेक नहीं है। हाँ, सवाल क्या था कि किसकी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, खूबसूरत है। हाँ, तो खूबसूरत क्या फेक खूबसूरत होगी? मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। आई थिंक फरा की और सनम की तो खैर बहुत ही इन्फेक्शस सी मुस्कुराहट है, और फरा की भी आई थिंक बहुत अच्छी। एंड फरा को तो मैं वैसे ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, यू नो, एज आई थिंक शी इज अ रियल होस्ट। जब वो मेरे प्रोग्राम, मुझे बहुत सही होस्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जब वो मेरे प्रोग्राम में आई थी, मुझे उनसे मिलके वैसे ही हमारी बड़ी अच्छी बातचीत उससे पहले रही। मैं फैन थी बड़ी उनकी भाई। मैं एक दिन इस्लामाबाद मैंने पहुंची, आज से कोई आई थिंक 3 महीने पहले की बात है। मैं इस्लामाबाद गई और वो उस दिन शो कर रही थी, और उसको पता नहीं था कि मैं इस्लामाबाद आई हूँ। मैं सुबह जाना था, शाम में आया था, मेरा एक काम था, और मैं गई हूँ और मैंने इसको सरप्राइज ये दिया कि मैं ब्रेक हुई थी, सेट पे पहुंच गई, और वो यूं बिल्कुल कि कैसे मैं बड़ी फैन हूँ उनकी। बट आप सही कह रही, ट्रू होस्ट। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हम आयशा सना को जानते हैं ना आज, तो आयशा सना की बातें हो रही हैं। आयशा ये बताएं, अभी आप ने जो बताया, जो टफ टाइम आपने लाइफ में, जो टफ पीरियड गुजारा, कि आप एक ऐसी जगह थी जहाँ आपके साथ कोई नहीं था, वो भी नहीं था जो बच्चे का बाप था,
وہ سب کچھ آپ خود خرچہ برداشت کر رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ نے چھپایا ہوا اپنے سارے لوگوں سے کہ آپ پریگننٹ ہیں. But this is what I chose for myself. But I did not choose this for this kind of outcome. I chose آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب یہ بچہ آ جائے گا دنیا میں تو سب کو بتایا جائے گا. بالکل, مطلب وعدہ کیا نہیں, وعدہ کیا کیا گیا تھا, اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. آپ مجھے بتائیں شائستہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک 56 ایئر اولڈ کو ایک 39 ایئر اولڈ عورت جو ہے وہ ہوٹل میں بلاتی تھی اور سیڈیوس کرتی تھی اور فلانا تھا اور ایسا تھا, تو مطلب واٹ از یور ریئیکشن گوئنگ ٹو بی؟ آپ اس عمر میں آ کے بھی آپ کے مطلب یور اے پپٹ, آپ کو کوئی آپ کی وہ کھینچ رہا ہوتا ہے, سٹرنگز کھینچ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے ڈیسیجنز خود نہیں لیتے ہیں. آپ, میں تو کہتی ہوں کہ I mean I feel so sorry sometimes کہ کوئی اس عمر میں آ کے اور پھر بھی اتنا مجبور اور بے بس ہو, you know, تو یہ میں مطلب میں تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ کیا وعدے کیے گئے تھے, کیا بات کی گئی تھی, اس کو تو چھوڑیں, وہ تو سب پرانی کہانی ہو گئی, وہ ساری باتیں ختم ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا جو بیٹا ہے نا شائستہ, محمد مصطفیٰ مرزا میرے بیٹے کا نام ہے, اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ نام کیوں میں نے چوز کیا. That is another story. لیکن عائشہ پہلے میں یہ جان, بیکاز لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کی وہ ویور جو آپ کو شام کے پروگرام میں بھی اب دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ ظاہر ہے ہماری پرسنالٹی کی یہ رخ تو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آتے, اس لیے کہ ہمارا جاب ہوتی ہے, جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ جاب ہوتی ہے. آپ کے جو پہلے بیٹے ہیں جو اب ماشاءاللہ 20 سال کا ہونے جا رہا ہے, ان کے فادر سے آپ کی علیحدگی کتنے دن میں ہوئی تھی؟ 4-5 سال میں. اچھا, وہ تو شائستہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے کچھ بھول بھی گیا ہے, یقین مانیے. although I mean it was a crazy love marriage and مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب I met him when I was 15 and now I'm 41. تو زیادہ زندگی تو you know ایسے گزر گئی ہے, اور لیکن وہ تو سب مجھے باتیں بھول بھلا گئی ہیں. وہ جو شادی ہوئی تھی, شادی ختم ہو گئی, کیا تھا کیا نہیں تھا, 4-5 سال والی, بیکاز سمجھ تو اب آتی ہے. میں نے تو آہد کو, یہ ہیش براؤنز میں کیا تھا بھائی, میں نے تو آہد کو اس طرح سے بہت انجوائے کیا, مگر اس طرح سے میں انجوائے نہیں کر سکی جیسے اب میں محمد مصطفیٰ کو کر رہی ہوں. اور یہ جو میرا بیٹا ہے نا, اس کے بارے میں 2 باتیں شائستہ میں نے آپ کو بتانی. ایک یہ, آپ یہ دیکھیں کہ ملیشیا سے جب میں امریکہ جا رہی تھی نا, تو میں اپنا سکین کرانے گئی, اور مجھے اتنا وہم تھا بیکاز آف مائی ایج کہ میں کو 2 گھنٹے کا میں سکین کرواتی تھی اس ملیشین ڈاکٹر سے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ فیمر کا سائز کیا ہے, تو سپائن کا سائز کیا ہے, تو فلانے کا کیا ہے, تو ڈمکانے کا کیا ہے, تو از ایوری تھنگ اوکے, از ایوری تھنگ فائن, ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب خدا کے واسطے یہاں سے جائیں, ٹھیک ہے. سو جسٹ وین آئی واز اباؤٹ ٹو لیو, تو شی سیڈ کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو دا جینڈر, تو آئی سیڈ یا ٹیل می, تو شی ٹولڈ می دیٹ اٹس اے بوائے. اور مغرب کا وقت تھا, آخری نہیں آئی تھنک 1 روزہ اور رہ گیا تھا, آخری روزہ تھا, مغرب کا ٹائم تھا اور اذان ہو رہی تھی, اور مجھے پتہ نہیں کہیں سے میرے کوئی کانوں میں, میرے دل میں, میرے دماغ میں یہ آواز آئی ہے محمد مصطفیٰ, اور میں نے کہا بس میرا انشاءاللہ بیٹا ہوگا تو میں نے اس کا نام ہی محمد مصطفیٰ رکھنا. اور امریکہ میں بیکاز یو نو دے ہیو ٹو میک دا برتھ سرٹیفکیٹ ویری کوئکلی اینڈ دین یو ہیو ٹو اپلائی فار دا پاسپورٹ اینڈ آل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ واٹس دا فرسٹ نیم, تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ. تو دے سیڈ وی نو محمد بیکاز they have studied you know and Islam and they've studied the life of our prophet, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں تو اور بہتر انسان ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, فرسٹ نیم از محمد مصطفیٰ and the surname is مرزا. تو ایک یہ چیز ہوئی, اور دوسرا آپ یہ دیکھیں شائستہ کہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ایک سروس ہے کہ جو جس کا فیتھ ہوتا ہے, جو جس کا ریلیجن ہوتا ہے, ہم اس کے حساب سے سروس پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ اس طرح سے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہاں کیسے ہوگا, کیا ہوگا, پروو میں تو کوئی مسجد بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا ڈونٹ وری شائستہ, صبح 7 بجے برف, پروو کی, یوٹا کی برف, 19 نومبر کا دن,
सॉल्ट लेक सिटी से मस्जिद के इमाम खुद आए, घंटा ड्राइव करके और बच्चे के कान में अजान देके गए। माशाल्लाह। आप देखें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। ये वो होता है ना कि अल्लाह खुद मदद कर रहा होता है, खुद मदद कर रहा होता है कुछ लोगों की, तो ये आप उनमें से रही कि आपकी ऐसी इतने अकेलेपन में उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे हालात से निकाला है और ऐसे ऐसे हालात में मेरे लिए आसानियां पैदा की हैं जो बहुत बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल हालात थे। और सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, बहुत आपको कब पता चल गया था कि अब बच्चे को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनके फादर? ये पता चला था वापस आके, जब मैं बच्चा डिलीवर हो गया और आप जी जब मैं वापस आई हूँ तो वापस आके जो है ये बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है ये मुझे कन्वे किया गया है कि बच्चा जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे मेरे घर वाले एक्सेप्ट करने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। मेरी देखें ना शाइस्ता, जब आप एक झूठी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और एक फसाड आपने बनाया होता है दुनिया के सामने, ठीक है, उसमें झूठी होता है ज्यादा, सच तो कम ही होता है, ठीक है, तो फिर आपके स्टेक्स कुछ ऐसे होते हैं ना कि आप सच भी बोलेंगे तो गवाएंगे, तो झूठ भी बोलेंगे तो गवाएंगे, तो बस फिर आप कहते हैं कि एक तरफ से तो मैं गवा चुका हुआ हूँ, तो दूसरी तरफ जो स्कीम ऑफ थिंग्स है मैं उसी को चलाऊं। और अगर कोई कहे कि जी हम तो तुम्हारी ब्रिटिश सिटीजनशिप कैंसिल करा देंगे और हम तो तुम्हारा सफाया कर देंगे और हम तो इंग्लैंड जाके डिवोर्स डिक्लेयर कर देंगे और प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, जो भी है ऐसी बातें होंगी ना, वरना कौन अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता, आप मुझे बताएं। मतलब यही है ना कि जी कोई एक्सेप्ट करे, आप खुद आए और आके बताएं कि बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। आपने बस ये सोच लिया है कि जी आप कुछ ऐसा घुमाएंगे हर चीज को सारी जिंदगी के लिए, जो आप में माशाल्लाह ऐसा आर्ट है चीजों को घुमाने का, ऐसा माशाल्लाह से आर्ट है कि दुनिया आपके पीछे है, तो वो आप ऐसे घुमाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बच्चे की विलादत को और एक बच्चे की पैटर्निटी को आप ऐसा घुमाएंगे कि कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना पड़ेगा। मोहम्मद मुस्तफा कितना अच्छा लाइफ का कितनी, अब ये सारी वो वाली बातें हैं जो बहुत ही बेटर है और मैं नहीं ले जाना चाहती आपको ऐसी तरफ जिस तरफ आप खुद वो हो जाए, आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस ही ना दें, उन लोगों के नाम लेना जो होता है ना उनको इम्पोर्टेंस देना होता है। आई थिंक ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा का तो आप जब देखेंगे ना, एक तो ही इज माशाल्लाह 2.25, ही इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ माय सन आहद। अच्छा, ठीक है। कभी मुझे ये लगता है कि मेरे दोनों बेटे जो है ना वो मेरे दोनों भाइयों पे चले गए, ठीक है। नॉटी, अग्रेसिव, ही इज अ फायर ब्रांड, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो आहद ने कभी नहीं की थी। वो मुझसे ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है कि या तो आप अब जो एक्सपीरियंस करें ना, वो छोटी एज होती है जिसमें वो मुझे कहता है मामा चुप। अच्छा चुप। मैं सोचती हूँ कि और सबसे मजे का ये होता है कि जो आहद और मोहम्मद मुस्तफा, आपको कोई चुप कराने वाला आ गया ऐसा? आहद और मोहम्मद मुस्तफा की जो बॉन्डिंग है ना आपस में, वो मजे की है, वो बहुत मजे की। और फिर आहद जो है ना मुझे कुछ इशारों से, कोई दबे लफ्जों में, कुछ ऐसे वो मुझे बता रहा होता है कि ये देखे मामा ये आपके साथ वो कर रहा है जो मैंने कभी नहीं किया था। और देखिए वो जो एक नोइंग लुक होती है, और एक माँ के लिए दोनों बहन भाइयों में जो बॉन्डिंग होती है वो देखना कितनी फुलफिलिंग होता है ना वो। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ से ले लें, हमें ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऐसी बातें हो रही होती है कि हम भूल जाते हैं कि ब्रेक भी लेना है। एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। फौरन हम आज एक कॉल लेंगे। याद रहे कि आज मैंने अपना प्रोग्राम डेडिकेट किया है मार्च का पहला प्रोग्राम, मतलब हम हाउस वाइफ को जी हमारा प्रोग्राम देख रही होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक शाइस्ता, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बोल रही हैं? कमाल लॉन का सूट तो ऐसे ही हो गया आपका।
कराची से बोल रही हूँ। कराची से बोल रही हूँ। ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे आयशा से कमल? पहले मैं आपका जो टॉपिक है मैं उस पर बात कर लूँ? हाँ श्योर, बिल्कुल कीजिए, आपका टॉपिक, आपका प्रोग्राम। हाँ और आपकी मैं वो मैं कह रही थी कि हम जो औरतें होती हैं वो मर्द से पहले उठती हैं और मर्द को सुला सबसे बाद में सोने वाले भी हम होते हैं, सबसे पहले उठने वाले भी हम होते हैं। उठने वाले भी हम होते हैं। सारे 40 साल से हस्बैंड आ जाते हैं तो बच्चे को थोड़ा जब खाना खा लेते हैं दूर कर लेते हैं तो वो आराम से खाना खा लें। और फिर जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसके बावजूद कहते हैं कि जल्दी खा लो, बच्चा तंग कर रहा है, जल्दी खा लो। हाँ, और वो भी सब हम डील कर रहे होते हैं। जो बच्चे का पैम्पर खराब हो जाता है खाने के दौरान, हो जाता है अक्सर, वहाँ ये होता है खाने के दौरान वॉशरूम जाना होता है। नेचर उसी वक्त कॉल करती है उन्हें भी। हाँ बिल्कुल, हम लोग कभी रिलीफ नहीं पा सकते, हमें थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और ये मर्द नहीं है। हम अगर बाहर जॉब भी कर रहे हैं तो हम घर के सवाल बच्चा भी, बिल्कुल, हम तो कोई सुपर वुमन हो जाते हैं ना बाहर निकल के। तो सुपर वुमेन होते हैं। हाँ। और वो आदमी काम करता आता है, तुम क्या मतलब कितनी मुश्किलें बाहर करते हैं, कितनी मुश्किलों को डील करता हूँ, ये करता हूँ, सही, मतलब कभी समझ ही नहीं पाते हमें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। सॉरी, आपका ना, आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही तो इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन आपका दिल का हाल ऐसा है जो सब खवातीन के दिल। हमारी खवातीन माशाल्लाह इतनी बाशऊर है, दे आर यू नो सो शार्प, सो इंटेलिजेंट, सो विटी। और ये कितनी अच्छी बात है शाइस्ता कि जब भी हम उन्हें कोई टॉपिक देते हैं तो वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर इन्वॉल्व होके बड़ा मतलब बड़े दिल से कर रही होती हैं। हाँ, ये पता है कि आज बहुत दिल खोल के इसलिए रख रही है कि इनको अपनी बात, दिल की बात सुनाने का वो नहीं होता ना, क्योंकि हम सुनते रहते हैं मैं थक गया हूँ, आज तो बड़ा काम था, आज तो बॉस ने ये किया। हम किसको बोले वो बेचारियां कि मैं थक गई हूँ? क्योंकि बोले तो कहीं किसने कहा है आपको घर से निकलने के लिए, किसने कहा है काम करने के लिए, है ना? बिल्कुल, यही होता है। बिल्कुल। और ये क्यों करती हैं आप? खाना ही तो बना रही होती है घर में। फ्री होती हैं, सारा दिन फ्री होती हैं, वक्त फ्री होती हैं। ओके जी, हाँ, हम बात कर रहे थे उस तमाम टफ पीरियड और वो सारी मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफा की बात कर रहे थे। हाँ? बिल्कुल। अच्छा शाइस्ता, एक चीज आपने नोट की है, इन योर चिल्ड्रन ऑल्सो, खैर योर चिल्ड्रन हैव आई थिंक ऑलवेज लिव्ड यू नो विद देयर फादर, या जीन्स इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। जिस तरह हम कह रहे थे ना, हम अपनी अम्मी की तरह बन जाते हैं या बेटे जो है वो अब्बू की तरह बन जाते हैं, कि आप ये देखें कि मेरे बेटे अपने फादर्स के साथ नहीं रहे कभी, लेकिन उनकी जीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बातें या उनके एक्सप्रेशंस या उनके मैनरिज्म्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी स्माइल, उनकी चीजें, मतलब दैट इज व्हाट डीएनए इज। कोई अगर डीएनए रिपोर्ट को भी नहीं मान रहा है तो आप देखें तो सही, यू कांट डिनाई। ये आपको फील होता है कि जीन्स जो हैं, आपको चाहे जैसा मर्जी एनवायरनमेंट मिला हो, ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते थे कनेड में, बैचलर्स में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ी थी, कि जी जीन्स का क्या रोल है और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, या जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं होते बिकॉज ऑफ सम रीजन, यू नो आइदर पेरेंट्स हैव पास्ड अवे या बच्चे कहीं बिछड़ गए, कुछ ऐसा जो होता है, आप एनवायरनमेंट आपको जैसा मर्जी मिला हो, लेकिन कई चीजें जो जेनेटिक होती हैं उनको आप फाइट नहीं कर सकते। कुछ कर लें, आप फाइट नहीं कर सकते, वो आपके डीएनए में बस इंट्रेंच्ड होती है। ऐसा होता है, मुझे ऐसा ये तो बहुत स्ट्रांग, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। अच्छा, फ्रेंड्स के बारे में अगर आयशा बात करूं, ये सारी ब्लेसिंग्स होते हैं, चीजें, बच्चे हुए, आपके रिश्ते हुए, जो बहुत ये सारे मेरे तो फ्रेंड्स को इतना क्रूसिफाई किया गया फॉर बीइंग माय फ्रेंड्स। अच्छा, हर सपोर्टर, हर ऐसे इंसान को जो कि जिसने मेरी तरफ कोई, तो मुझ पे अल्लाह ही रहम करे। खैर, वो देने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शाइस्ता, आई एम सो ब्लेस्ड, माशाल्लाह। आप मेरे कितने फ्रेंड्स को जानती हैं, मतलब मैं फ्रेंड्स की लिस्ट अब कहाँ से शुरू करूं। मैं किसी का नाम नहीं मिस करना चाहती, लेकिन एक तो मेरी फ्रेंड्स हैं, 3 मेरी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल कॉलेज अभी तक हम लोग इकट्ठे हैं माशाल्लाह से।
Sadia, Sheila, Farhana, they are, housewives, they are माशाल्लाह घर में अपने household ladies, हाँ माशाल्लाह से खूब मजे कर रही हैं, शहजादियाँ, princesses, queens, जो भी आप उन्हें कह लें, ठीक है। इसके अलावा माशाल्लाह से I've had a great circle of friends in school, college, बच्चों की वजह से। आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज ये है कि आपके एक फ्रेंड का फोन है। ओह अच्छा, इसलिए आपने फ्रेंड्स की बात की है। फ्रेंड्स की बात इसलिए की मैं सोच रही हूँ मेरा कौन सा फ्रेंड है, अभी देखते हैं। वो तो नहीं है जिसने जोड़ा देना था और उसने अपनी फेवरेट होस्ट शाइस्ता को जोड़ा दे दिया, तो फिर मुझे नहीं दिया। कहीं वो दोस्त तो नहीं है ये? साइम फिर इसका मतलब है कि साइम तुमने ये किया है। हेलो साइम, अस्सलाम वालेकुम। साइम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं आशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर बात है कि शाइस्ता ज्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज शी इज वेयरिंग साइम, क्योंकि मेरे पास तो जोड़ा पहुंचा ही नहीं। नहीं आशा, यकीन मानिए कि जब भी आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है तो बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये बात मेरी निकलती है कि मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो दिल करता है कि आपको सुनते चले जाएं। अल्लाह माफ करे साइम, तुम फेक इतने बुरे लगते हो, तुम फेक इतने बुरे लगते हो, तुम साउंड कर जाते हो कि तुम फेक बने। मेरी आवाज तो मतलब मेरी आवाज तो कोई भी सुनना नहीं चाहता और आज तो कुछ ज्यादा ही खराब आ रही है। मैंने सोचा बिल्कुल ऐसी बात नहीं आशा, मैं आपके लिए कुछ इस तरह से बोलना चाहता हूँ कि आज शाइस्ता ने जो मार्च का पहला वीक है वो वुमेन पावर से शुरू किया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट, और आपसे अच्छी रोल मॉडल और कौन होंगी? दुनिया भर में जितनी खवातीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, आशा सना इज ट्रूली एन आइडियल वुमन टू लुक अप टू, एंड नॉट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, बट जब आपसे दोस्ती नहीं भी थी तब भी आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, एंड यू आर जस्ट नॉट एन अमेजिंग एंकर बट यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। Hi, Saim, thank you so much. That is so sweet of you. That and is this so is sweet not, I would not speak about Shaista today. Saim, उर्दू। आशा सना, आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं बात की दिल में थी, लेकिन आज लाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता लगे कि जितनी आपकी जो मजबूती है, आपने जो अभी बोला कि आपको आंसू नहीं आते, आपको रोना नहीं आता, आपसे सीखने का इतना मौका मिला है मुझे पूरी लाइफ में। TNC के वो शोज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए, आपकी जो मैंने डांटे सुनी, यकीन मानिए इतना सीखने का मौका मिला कि आज अगर मैं थोड़ा सा फ्लरिश किया हूँ तो वो इन दो खवातीन की वजह से किया हूँ, एक मेरी मदर, एक शाइस्ता लोधी और एक आशा था। चलो मान लेते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच साइम, दैट इज रियली रियली कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और बीइंग अ मैन मैं चाहूंगा सब मर्द जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखिए कि कितनी मजबूत है आज की औरत। शाइस्ता लोधी और इसमें होस्ट आ गया है ना, अब होस्ट आ गया, ये लगने लगे साउंड कर रहा है। साइम भाई तुम तो कराची क्या शिफ्ट हुए, शाइस्ता ने तो ऐसी ट्रेनिंग कर दी है तुम्हारी, तुम तो कोई ट्यूशन, कोई क्लासेस, कोई ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हो। कीचड़पना किया आयशा मेरे साथ। कल मुझे ये पहनो, मेरा ड्रेस पहनो, जबरदस्ती पहनवाया गया है ये। मुझे तो देना उसने गवारा ही नहीं किया ना। बताएं अच्छा है। हाँ थैंक यू सो मच। मेरी अम्मा से लड़ा था कि मेरा थैंक यू सो मच। साइम इज रियली मल्टी टैलेंटेड। हाँ माशाल्लाह। एंड मतलब माशाल्लाह बहुत से टैलेंट्स हैं साइम में, और ये तो कुछ छुपा रुस्तम निकल आया है। इतनी जबरदस्त बातें। आयशा, फ्रेंड्स का कितना रोल आपकी लाइफ में, और खासतौर पे आपके उस टफ पीरियड में जब यह सारा आप इस टर्मोइल से गुजर रही थी, इमोशनल भी वैसे फिजिकल भी, आप भाग रही हैं बच्चे, यू नो, जो आई एम श्योर मैंने उन दिनों में एक आध दफा आपको देखा भी, और मैं खुद कहती थी यार, मैं चूंकि सुन रही थी उन दिनों में हमारी बातचीत नहीं हो रही थी इस तरह से, मैं कहती थी यार ये औरत किस तरह कर रही है ये सब कुछ, बच्चे को लेके कोर्ट्स में जाना, यहाँ से करना, ये करना, वो करना, ये सब करने में फ्रेंड्स का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट था? शाइस्ता, फ्रेंड्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। जिस टाइम में मैं मलेशिया में भी थी, अमेरिका में भी थी, ऑल्दो आसिम को कुछ नहीं पता था, मैंने आसिम को कुछ नहीं बताया हुआ था, लेकिन आसिम यार टिवाना मुझे दिन रात फोन करता था। आई थिंक उसने तो मुझे लगता है अपना सारा बैंक बैलेंस खत्म कर लिया है, मुझे फोन कर करके, मतलब अमेरिका, मलेशिया,
کہیں میں ہوں عاصم مجھے اتنا فون کرتا تھا. فرینڈز بالکل ایسے آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو اے گریٹ فرینڈ لائک عاصم یار ٹیوانا. اور اسی طرح QYT قاسم یار ٹیوانا از اے سویٹ ہارٹ. سب فرینڈز کا نام ایک ہی دفعہ لے لوں تاکہ کوئی رہ نہ جائے. ٹونی نوید رشید یو نو جس نے مجھے شوبز میں دھکا دیا. اور مسرت مصباح صرف فرینڈ نہیں ہے, مطلب اس سے بہت زیادہ کچھ ہے. مون اور زرفشاں میک اپ آرٹسٹ یو نو, لیکن ان سے اتنا ان کے ساتھ اتنا ساتھ رہا. کن باتوں سے خوف آتا ہے؟ کھونے سے خوف آتا ہے؟ کھونا, رشتوں کو, لوگوں کو, سپورٹ کو. آئی تھنک کس بات سے خوف آتا ہے؟ ہاں مجھے خوف آتا ہے 2-3 چیزوں سے. اللہ کا شکر ہے شائستہ کہ میں ویسے کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں, لیکن کسی سے نہیں ڈرتی, کسی چیز سے نہیں ڈرتی. لیکن آئی تھنک if my mother was not around, that would be the end of life for me. Really, I would just like to go. You know, if money. حالانکہ میرا بالکل ویسے نہیں ہے جیسے کہ شاید آپ کا ہو اپنی امی کے ساتھ یا کسی اور کا, جن کا بہت یو نو ہر وقت اپنی امی سے باتیں شیئر کرنا اور اپنی امی کے ساتھ آنا جانا, یہ وہ بالکل نہیں ہے. اور ایک فارمل سا ریلیشن شپ ہے, لیکن امی کی پریزنس بڑا میٹر کرتے لائف. یو نو I would just think that is the end of life for me. اور مجھے کس چیز سے خوف آتا ہے؟ ڈپینڈنس سے, محتاجی سے. کسی قسم کی ایموشنل, اسپرچول, فزیکل, فائنینشیل. میری دادی ہمیشہ یہ دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. And I lost my دادی you know when I was just 13. لیکن میں کہتی ہوں اب ان کی دعا کی سمجھ آتی ہے. اور پھر مجھے جو بہت خوف آتا ہے نا شائستہ, وہ آتا ہے مجھے آف لوزنگ ون سیلف. آپ کو ڈیمینشیا ہو جائے, آپ کو الزائمرز ہو جائے, آپ کو ہوش نہ رہے. ہاں یہ ساری بیماریاں, اس سے مجھے بہت خوف آتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ذہنی تکلیف سے جس میں یو لوز یور بیماری نہ دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے. تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد باتوں کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کمال لون کا سوٹ جیت سکتے ہیں. ایک آواز جو دھڑکن بن کر دھڑکتی ہے. ہیروئنز میں سے کسی نے کبھی کہا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ خود سے ہی دل تو بچہ ہے جی کو لے کے آگے چلے جائیں تو میں کیا کروں. دل تو بچہ ہے جی تھوڑا کچا. کالج میں جاتے ہیں آپ کو کوئی ٹیچر اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اتنا اسکول جانے کا نہیں ہوتا تھا جتنا ٹیچر سے ملے گا. ٹیچر کیسی ہے؟ آپ رومانٹک ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہوں. جی 436 پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان میں سے سب سے اچھی مسکراہٹ کس کی ہے. میں آپ کو وائس موبائل کے تینوں یہ موبائلز دے سکتی ہوں. وہ کس طرح دکھائیں جی اسکرین پر کہ آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے. مسکراہٹ تینوں میں 3 نام دیے گئے ہیں, ان میں سب سے اچھی جس کی لگتی ہے اس کے نام آپ بھیج سکتے ہیں, آپشن نمبر بھیج سکتے ہیں. ویسے تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نمبر سے موبائل کے میسیجز بھیجیں موبائل سے تو ہم آپ کو یہ موبائلز دے دیں گے. عائشہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے راحت فتح علی خان صاحب کا پروگرام کا جو آپ سولو انٹرویو تھا اس کا آپ نے تھوڑی سی کلپنگز دیکھے. اس کی ایک ریزن لگانے کی یہ بھی تھی کہ عائشہ پچھلے کوئی 1 سال سے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ. 1-1.5 سال سے ماشاءاللہ سے شائستہ. یہ ایک آنر ہے میرے لیے یو نو کہ بہت مہربانی ہے خان صاحب کی, بہت اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, میں ان کے لیے اینکرنگ کروں, اور ان کے ساتھ ادھر لوکل شوز بھی کیے ہیں, انٹرنیشنل شوز بھی کیے ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ٹور, فار ایسٹ کا, مڈل ایسٹ کا. ساؤتھ افریقہ نہیں, ساؤتھ افریقہ بھی میں نہیں گئی ہوئی تھی ساتھ, کیونکہ کچھ جو میں لائیو شو کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے. سو خان صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں, مطلب وہ چھوٹا منہ اور بڑی بات.
मैं कहती हूँ जी मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन शाइस्ता वो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं ना उससे कहीं बड़े वो इंसान हैं। और ये आप भी जानती हैं, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए उनका जो एक पर्सोना है वो ऐसा पर्सोना है कि वो आपका दिल मोह लेता है और हर कोई उनसे आइडेंटिफाई करता है। एक कॉलर लेते हैं हम आपके लिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन? खुशाब से कौन? जी हो खुशाब। तनवीर साहिबा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ शाइस्ता बेटा, आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आयशा से आज बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं। हाँ मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम खुशाब से बैठ के। बहुत शुक्रिया खुशाब के सारे लोगों को। जी हो खुशाब। जी जी बिस्मिल्लाह, सबको खुशाब। जी 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 जी। अच्छा बेटा, वो आपका जो आज का मौजू था हाउस वाइफ, घर में रहने वाली खवातीन। जी जी जी। मेरी तो खैर मेरा बेटा सारी जिंदगी खुशाब में घर में गुजरी है ना। अच्छा हाँ। लेकिन तो आपने माशाल्लाह घर रखा होगा अपना, घर में रहने वाले लोगों की खिदमत की होगी, उन्हें उनके कामों में फैसिलिटेट किया होगा। जी जी बहुत किया है, अपने बेटों को किया है। अब इस वक्त माशाल्लाह मेरे साथ मेरी 2 बहुएं भी हैं, उनको भी कर रही हूँ। माशाल्लाह। देखिए ये होते हैं होम मेकर्स। जी हाँ जबरदस्त। तो हाँ, तो आपको कभी शिकायत नहीं हुई अपने घर वालों से, किसी से, कि यार ये मैं जो इतना मैंने किया इतनी जिंदगी में, ये लोग ये कभी सराहते नहीं है? नहीं मेरा बेटा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मेरे मियाँ इतने अच्छे थे, वो खुद मुझे सपोर्ट करते थे। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। और अब मेरे जो है ना बहुएं, वो भी बहुत अच्छी हैं। चलें, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे जो लोग होते हैं उनको सब अच्छे लगते हैं। हाँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरी एक बेटी है, 5 मेरे बेटे हैं, तो माशाल्लाह मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, मुझे सब सपोर्ट करती हैं। चलें, आप इसी तरह अपने घर को यूं करके लेके बैठी रहें अपनी छाँव में, और कमाल लॉन की हमने आपको लॉन दी, हमारा प्रोग्राम देखती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, वन ऑफ द लकी वंस। हाँ हाँ, ब्लेसिंग्स होती हैं ये सारी, जो आपको जिंदगी में चीजें और रिश्ते और इतनी सारी नियमतें मिल रही होती हैं। बिल्कुल। और कई लोगों से शाइस्ता आपका कोई रिश्ता भी नहीं होता, हाँ, लेकिन तब भी वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, हाँ, कि आप उनके लिए वो रिटर्न भी नहीं कर सकते। हाँ। इधर मैं कशमाला तारिक का नाम लेना चाहूंगी। कशमाला ने मेरे लिए वो किया जो किसी और ने नहीं किया, और हालांकि मेरी उनसे कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि शायद कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही कराई हो कुछ लोगों ने। और नईम ताहिर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगी। नईम ताहिर साहब और यास्मीन ताहिर साहिबा जो हैं बहुत सीनियर, हमारे सीजन्ड लेजेंड्स हैं ये, तो उन्होंने बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है। जैसे मैंने एक ऐसी पाकिस्तानी सोसाइटी जहाँ ये नाम लेना और ये उठा, एक ऐसी वो औरत जो स्क्रीन पर आ रही है और वो उठ के बोलती है कि जी मेरा बच्चा है और इसका बाप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको नहीं लगता था कि ये लोग, और उठाई भी होंगे श्योर लोगों ने उंगलियां, ये यूं फला नहीं। मैंने भी पहले आपको आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस जगह गए, लोग डर भी जाते होंगे, पता नहीं आशा आके क्या बोल दें, हमारे साथ क्या हो जाए। तो कैसा आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला सोसाइटी से, आम औरत से जिससे आप हम रोजाना कनेक्ट होती हैं टीवी के जरिए? शाइस्ता उन दिनों में तो मैं प्रोग्राम कर ही नहीं रही थी, और अब मैंने सितंबर से टी टाइम का प्रोग्राम करना शुरू किया है। और ये है कि ये मामला अब मतलब इस साल 2 में जो है ये मामला बहुत इसको दबाने की कोशिश की गई है कि कहीं आवाज़ ना पहुंचे, ठीक है। और जो ये जो इस पे था, ट्विटर पे था या फेसबुक थी, वो भी इसकी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ ब्लॉक कराया गया, ब्लॉक कराने की कोशिश की गई। मतलब अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पावर, अपना ये सब कुछ आवाज़ को साइलेंस करने के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया गया। जो मैं कहती हूँ कि भाई जो मैं बोल रही हूँ, what skeletons do you have in your closet that you want to silence my voice? जो आम औरत है या आम आदमी है या जो भी सुनने वाला है, अखबार पढ़ने वाला है, टीवी देखने वाला है, मेरे इंटरव्यूज चलते हैं या मैं बोलती हूँ तो चलने दो। आपको क्या डर है? अगर मैं झूठी हूँ तो वो कोई कहेगा कि भाई ये तो झूठी है, ये तो भौंक रही है, ये तो
ऐसी बकवास कर रही है, लेकिन छुपाते क्यों है उसको? बोलने के अलावा आयशा की और क्या हॉबीज है? बोलने के अलावा भाई हम तो सब फैन है कि हाँ भाई आयशा तो बड़ा मजेदार है। गॉड, ये शाइस्ता ने सबसे मजे का सवाल किया कि बोलने के अलावा क्या हॉबीज है। और ये सिर्फ मेरी हॉबी है या ये सारी होस्ट की हॉबी है? ये हॉबी हमारी होती है ना। हॉबी क्या? बोलने के अलावा क्या करते हैं यार हम बोलते रहते हैं। शाइस्ता किचन में जाती हैं? ओ तौबा करें प्लीज, किचन की तो बात ही ना करें या अल्लाह। किचन की, ड्राइविंग की, इस किस्म की कोई कामों की बात ना करें मेरे साथ। मुझे कोई फांसी भी चढ़ा रहा हो ना तो मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। चलें शॉपिंग की बात करते हैं। हाँ, शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग की बात करें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। महंगी वाली शॉपिंग करना पसंद है या ऐसी छोटी मोटी जाके कभी लोकल मार्केट्स में भी जाके सर्वे करती हैं? नहीं, किसे नहीं पसंद महंगी शॉपिंग करना? नहीं, हर जगह हर तरह की शॉपिंग पसंद है। ये नहीं है कि सिर्फ को बहुत महंगी शॉपिंग पसंद है। ऐसी महंगी, जो जिस तरह की महंगी शॉपिंग मुझे पसंद है वो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि शाइस्ता आपकी और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सी प्रायोरिटीज होती हैं। एक सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना और आज के दौर में महंगाई में जिस तरह हम रहते हैं, ये कोई आसान काम बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं बीच में फिर से फ्रेंड्स पे इसलिए आ जाती हूँ कि वाकई में मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही पास्ड अवे वेरी सडनली। जावेद, you know, we really miss you and I really miss you and इधर मैं ये कहना चाहूंगी कि वाकई जब आपने बात की थी ना कुछ मतलब खोने की, किसी को खोने की, तो आपको वाकई पता नहीं चलता और एकदम से कोई मतलब यहाँ से चला जाता है। और तो जो रिश्ते होते हैं ना शाइस्ता, मैं अब वाकई ये समझ गई हूँ, ये वाकई मैं समझ गई हूँ कि गुजरा हुआ वक्त जो है ना वो कभी वापस नहीं आता। वक्त को पकड़ के हम नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट वो जो लम्हे होते हैं उन्हें जरूर पकड़ लें, क्योंकि वो गुजर गए तो फिर गुजर जाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं? पहले बात पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया। एक तो मैंने पहले लेट कर लिया। शाइस्ता, किसी प्रोग्राम में तुम्हारे सामने कोई आइटम्स रखे गए थे और बड़ी पुरानी बात है और कोई होस्ट के नाम थे और क्या, तो तुमने मेरे नाम से शीशा एसोसिएट किया था। वो क्या था? शीशा एसोसिएट किया था? हाँ, तुम्हें तस्वीरें दिखा रहे थे और सामने तुम्हारे आइटम्स थे कि अच्छा इस होस्ट को आपने क्या देना है और इस होस्ट के लिए आप क्या लेंगी और इस होस्ट के लिए क्या होगा। अच्छा, और शीशा पड़ा हुआ था और मेरी तस्वीर तुम्हें दिखाई और उन्होंने कहा, अच्छा, शीशा मैंने आपको जरूर इसलिए दिया होगा कि आप बड़ी ओपन, कमेंट नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन ये अच्छा भाई आप बड़ी ओपन है ना, बहुत बोल्ड है, आप बोल लेती हैं। हम शायद बहुत सारी चीजें बोल नहीं, मैं अपने आप को शीशा दिखा रही थी कि मैं भी जो असल में सोच रहे होते हैं हम, क्यों नहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब सामने नहीं बोल सकते स्क्रीन पर, तो मैं सोच रही थी कि मुझे शीशा देखना चाहिए खुद। आप बोल लेती हैं, ये आपको क्रेडिट जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान। जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हम वापस आए और आयशा हमारे साथ हैं। आप जल्दी जल्दी वॉइस मोबाइल के लिए मुझे बताएं इन तीनों में से किसकी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करें, जिसकी भी मुस्कुराहट को करना है आपने वोट आप करें और जल्दी से हमारे साथ पास से लेके जाएं वी मोबाइल्स। हमारे साथ आयशा मौजूद है। मैं आयशा से कही थी कि आयशा आपने तो ड्रामास भी किए हैं, अब क्यों नहीं करती हैं एक्टिंग? बहुत ड्रामे किए, बहुत रियल लाइफ ड्रामे हो गए। अब बस ड्रामे का वर्ड जो है ना उसको मैंने निकाल दिया। शाइस्ता, आई एम नॉट अ गुड एक्ट्रेस एट ऑल। अच्छा, आई थिंक आई एम अ बेटर होस्ट। अच्छा, एंड ड्रामा भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन हम श्योर आपको कोई ड्रामों की ऑफर्स तो रोज आती होंगी? नहीं, रोज तो नहीं आती हैं, मतलब ये कॉल्स आती होंगी कि अब एक के बाद यार मक्खी क्यों तुम कर रही हो? ये उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। मक्खी चम्मड़ ही गई मुझे उस दिन सेट पे। चम्मड़, आई लाइक चम्मड़, आई लाइक दिस वर्ड। अच्छा, तो अगर मूवी की ऑफर आए? हाँ, करेंगे कि अगर कोई ऑफर आए तो भाई जल्दी जल्दी मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुने, आयशा अम्मा मूवी में करेंगी। अम्मा की रोल की आएगी ना? नहीं यार, आप क्या बात कर रही हैं? 20-25 साल का लड़का, उसकी अम्मा की आएगी ना। अगर रणबीर कपूर की अम्मा मैं बन जाऊं किसी फिल्म में तो क्या ही बात है। रणबीर कपूर इतना अच्छा लगता है आपको? मतलब अच्छा लगता है। आमिर खान और रणबीर कपूर
اچھا ہاں اور بھی کچھ خانز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ کون سے خان ہیں؟ عمران خان. عمران میں ایس کے ایم ٹی کے لیے والنٹیئر بھی کرتی ہوں. اچھا. اور یہ اب استاد راحت فتح علی خان کی تو بات پہ پھر ہم بریک پہ چلے گئے. آپ کے ساتھ لگے ہوئے نا؟ بریک پہ چلے گئے تھے. نہیں بریک پہ ہم چلے گئے تھے تو مسٹر معروف علی خان, مسٹر اسد خان, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور بھی ان کی ٹیم میں جو میوزیشنز اور آرٹسٹ اور کمپوزرز ہیں وہ خانز, بہت سے خانز ہیں. تو ایسے اب وقت کم رہ گیا ہے, وقت کم اور مقابلہ سخت. وہ میری ہی وجہ سے دیر ہو گئی ہے, میں ادھر سب سے معذرت کر لوں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ہم. اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا. شائستہ تم نے فلم کی بات کی نا, مجھے اس لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ ایک تو ہمارا نیو ایج سنیما ہے, ٹھیک ہے, اور پھر الٹیمیٹ ہوتا ہے نا انڈیا کی مووی کی آفر آ جائے. نہیں انڈین مووی کی نہیں بات کریں, ہماری فلمیں اب کوئی کسی سے کم ہے جو فلمیں آ رہی ہیں. اور ایکچولی آئی بین میڈ دا برانڈ ایمبیسڈر آف سپر سنیما. تو تب سے میرا انٹرسٹ بہت ہو گیا فلموں میں. اور مزے کی بات یہ کہ جس دن میں ہوں شاید آفریدی ریلیز ہوئی تو آئی واز کنڈکٹنگ دا پریمیئر بیکاز دیٹ ڈے آئی واز میڈ دا برانڈ ایمبیسڈر فار سپر سنیما. اور وہیں لانچ ہوئی. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے جتنی بھی ہماری پاکستانی فلمیں آئی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے. اور اب یہ جو ایک سنیما کا ایک ویو آ رہا ہے نا, اس میں میں اچھا عائشہ کون سی ایک ایسی چیز ہے لائف میں جو ابھی خواہش رہ گئی ہے؟ یہ تو وہ چیزیں نا آئی رستے میں تو کر لینا ہے مووی, لیکن ایک کون سی ایسی چیز ہے کہ یار یہ ہو جائے تو پھر میری لائف جو ہے وہ اکمپلشڈ ہے, یہ فیلنگ آ جائے گی؟ بچوں سے ریلیٹڈ ہے شائستہ. ایک تو یہ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ میں امی کے لیے, اپنی پھپھو کے لیے جنہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, who's been more than a mother, اور میری کزن ہے ٹینا آپا, کچھ اور ایسے رشتے ہیں جنہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا میں بھی کچھ کر سکوں ان کے لیے. اور دوسرا میرا بیٹا آہد جو ہے نا وہ زندگی میں کچھ بن جائے, اور محمد مصطفیٰ کیونکہ آہد کا زیادہ ٹائم ابھی وہ قریب ہے, اور اچھا انسان بن جائے, اچھا لائف میں جو کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہو. میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی میری دعا ہے, ان کے لیے بھی خواہش ہے. اور محمد مصطفیٰ کے لیے تو ابھی یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کے رائٹس ہیں, کیونکہ اس وقت محمد مصطفیٰ تو 2 سال کا ہے, وہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا, تو وہ رائٹس تو میرا کام ہے اس کو دلوانا. سب کے لیے آپ کی خواہشیں ہیں, بچوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, فرینڈز کے لیے, اپنے لیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ محمد مصطفیٰ کے فادر کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے بعد آپ کا اپنا ریلیشن شپ پہ یا پیار پہ, محبت پر, یا اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو ہونا چاہیے, اس پہ سے اعتبار اٹھ گیا؟ نہیں اعتبار اس وقت نہیں اٹھا, مطلب اب نہیں اٹھا. میں پہلے سے ہی ماں اور بچے کی محبت میں بلیو کرتی ہوں, اس کے علاوہ کسی محبت میں بلیو نہیں کرتی ہوں. اور محمد مصطفیٰ کے والد نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ اور محبت ہوتی ہی نہیں ہے, بس جو لائف میں چیزیں سوٹ کرتی ہیں سب کچھ اس پہ قربان, جو پریکٹیکلی جھوٹ ہے سچ ہے کچھ بھی ہے, ایک امیج جو آپ کا ایک بنا ہوا ہے, سب کچھ بس اس پہ قربان. شائستہ میرے ساتھ تو وہ ہوا کہ پہلے میاں نے والدین کے لیے چھوڑ دیا تو دوسرے میاں نے بچوں کے لیے چھوڑ دیا, اور میں نے رائٹ آف ڈیورس ہوتے ہوئے بھی دونوں میرجز میں نہیں چھوڑا اپنے ہسبینڈز کو. اچھا ایک اور ہمارے بارے میں کیوں شائستہ یہ کہا جاتا ہے, صرف میرے اور تمہارے بارے میں نہیں, کسی بھی شو بز, پرفارمنگ آرٹس, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ خاتون کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا اگر یہ ازدواجی طور پہ جو ہے یہ فارغ ہو گئی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ مطلب ہم انسان نہیں ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ اگر ہم بیچارے بن کے رونا پٹنا نہیں شروع ہو جاتے اور آنسو نہیں بہانا شروع ہو جاتے, ہمیں نفرت ہوتی ہے نا, کیوں بیچارہ بنے؟ ہماری I don't want کہ کسی کی سمپتھی مجھے ملے یا کوئی کسی کے سامنے میں بیچاری بنوں. میں تو فیکٹس کی, میں تو رائٹس کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں کوئی میں کسی سے کچھ میرے پہ ترس کیوں کھائے؟ نہیں ترس کی نہیں, وہ ہمدردی لینے کی جو ہمدردی. اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتی شائستہ کہ اگر میں بیمار ہوں نا تو مجھے اس حالت میں میرا کوئی قریبی بھی کوئی اس میں دیکھے, وہ بھی میرے پہ ترس کھائے. ٹھیک, یہ آپ نے نہیں فیل کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے, ہاں لائف ہیز ٹو گو آن آلسو نا, ہمیں روز نکلنا ہے, ہمیں روز کام کرنا ہے, ہمیں روز کمانا ہے, ہمیں گھر کو چلانا ہے, ہمیں مطلب انڈیپینڈنٹ زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو ہم وہاں پہ رونے پٹنے بیٹھ جائیں, کہیں کہ اچھا ہم دفن ہو گئے, زندگی ختم ہو گئی. لائف
begins at 40. میں تو یہ کہتی ہوں I'm 41, it begins at 40. مجھے تو ایکچولی اب یہ فیل ہو رہا ہے اور اپنے لیے میرے کوئی کچھ بھی نہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے بالکل بھی. تھینک یو سو مچ عائشہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی وش کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں زیادہ مل جاتا تو ہم زیادہ باتیں کر پاتے. شائستہ میں کچھ لوگوں کو تھینک کرنا چاہوں گی، اگر آپ مجھے پلیز 2 منٹ دیں. مجھے پتا ہے کہ گھڑی دیکھتے ہوئے نہیں، میں اگر میں کسی کا نام بھول بھی رہی ہوں، جو لوگ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ عاصم کو جتنا کروسیفائی کیا گیا، اسکرین سے ہٹا دیا گیا فار برنگ مائی فرینڈ، ٹھیک ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی ایک سرکاری ادارہ کسی کی باپ کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے، اور بڑا کچھ ہوا ہے. بٹ اینی وے، روبی شکیل تھینک یو سو مچ، فوزیہ حماد ایٹ گول تھینک یو سو مچ، فرزین ایٹ رانی ایمان تھینک یو سو مچ، اینڈ بشرا آفتاب تھینک یو سو مچ، اینڈ روبی زاہد ایٹ دماس جولرز. میں یہ جولری ساری یہ افورڈ نہیں کر سکتی، کچھ کر سکتی ہوں، لیکن یہ لوگ آپ کو پتا ہے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے کام کے لیے کہ بھائی ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو جولری پہنی ہے، جو جیسے یہ سب کچھ ہے. تو پلیز اگر کسی کا میں نے نام مس کر دیا، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ تھینک یو. یہ ساری ہماری ٹیم ہوتی ہے. تھینک یو فار یور کال. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. وی موبائلز جنہوں نے جیتے ہیں ان کے نام جلدی سے آپ سن لیں جی. اسلام آباد سے فاطمہ، فیصل بہاری سے اور دانیہ نے کراچی سے یہ موبائلز تینوں ون کیے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک. مجھے اگر سوال پہ یہ پتہ چل جائے، ہم دونوں کو پتہ چل جائے کہ کس کی مسکراہٹ سب سے اچھی ہے، تو یہ ہم ذرا طلعت بھائی بتا دینا. شائستہ آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اپرچونسٹ کون ہے. یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا ان آپشنز کے ساتھ، اور آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جب کوئی اپرچونسٹ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کو ایک معصوم بچے تک کو ایک سیڑھی بنا کے، تو پھر اس کی ہنسی کیسی ہوتی ہے. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا. اچھا ہاں اچھا. سب سے زیادہ جو ووٹ کیا ہے وہ کیا ہے جگن کاظم کو کہ ان کی مسکراہٹ سب سے اچھی ہے. سو جگن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم شیور آپ اسکرین پر یہ دیکھیں گی تو سنیں گی، اچھا لگے گا آپ کو. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. عائشہ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، اور اللہ میاں ہمیشہ آپ کو اپنی اسی برائٹ مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا رکھے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ، جیو کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آنی جانی چیز ہے غم ہو یا خوشی.